رمضان کرم ہے رمضان، رمضان رمضان کرم ہے رمضان، کرم ہے رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ کرم ہے رمضان، کرم ہے رمضان۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحری رمضان نشریات کرم رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگ عبداللہ مال سے براہ راست، اور میں ہوں آپ کا میزبان عزیر خان زئی۔ ایک بار پھر سے آپ کو رمضان کی اس خوبصورت نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے ساتھی ہوسٹ میرے ساتھ عمار قریشی بھی موجود ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج جو ہے وہ 5ویں سحری ہم کریں گے، اور 4 روزے گزر چکے ہیں اور بہت احسن طریقے سے گزرے، اور 4 ٹرانسمیشنز ہماری ماشاءاللہ سے یہ آن ایئر ہو چکی ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ بہت اچھا رسپانس ہمیں دیا ہے۔ آپ کے کمنٹس بھی ہمیں ملے ہیں، اور آپ کی جو ہے وہ بہترین رائے اور آپ کی حوصلہ افزائی سے جو ہے وہ ہم مزید اس کو آگے بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ 5واں سال الحمدللہ حیدرآباد نیوز کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ اس بار بھی ایک زبردست اور بہترین نشریات حیدرآباد نیوز آپ کے پاس لے کر آیا ہے۔ تو ہم آپ کا وقت نہیں لیتے، مہمانوں کا تعارف کراتے چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج جو ہے وہ موجود ہیں ہمارے حیدرآباد نیوز کی کرم رمضان کی ٹرانسمیشن کے مین اسپانسر ایور گرین کے ڈائریکٹر جناب ارسلان صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ ارسلان بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ ہمارے عالم دین اور نعت خواں کا تعارف کرائیں۔ آج ہمارے ساتھ عزیر بھائی جو نعت خواں موجود ہیں وہ ایک حیدرآباد کے ایک ابھرتا ستارہ ہیں، جنہوں نے بہت سارے نعت خوانی کے جو مقابلہ جات ہیں وہ جیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں محمد عبداللہ نقشبندی صاحب، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ ہم ان کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ جو علامہ کا تعارف میں کراؤں گا، کیونکہ علامہ جو ہمارے ساتھ آج گیسٹ موجود ہیں اور یہ حیدرآباد نیوز کے ٹیم کا ایک حصہ ہیں، اور حیدرآباد نیوز کی پہلی رمضان نشریات سے لے کر آج تک ربیع الاول نشریات اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ بہترین عالم دین ہیں، ایک خوش گفتار شخصیت بھی ہیں، بہت ہی نفیس اور بہت ہی پیارے اور میٹھے انسان ہیں، اور میرے تو بہت قریبی دوست بھی ہیں۔ ہمارا جو ہے وہ ٹرانسمیشن کے علاوہ بھی ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا محبت ہے۔
علامہ ارسلان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ ہر سال ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہمیں وقت دیتے ہیں اور ہماری ٹرانسمیشن کو رونق بخشتے ہیں. آپ کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں حیدرآباد نیوز کی ٹیم کی طرف سے بھی, اور ایز فرینڈ بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ حیدرآباد نیوز کی اس کرم رمضان نشریات میں ہمارے ساتھ ایور گرین کلوتھنگ عبداللہ بلڈرز نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. اس کے علاوہ المدینہ فلور ملز, کرونا پینٹس, گلیمر پینٹس, لاسیفہ بریڈ, الفا پراپرٹیز, نیزوہ انٹرنیشنل کاسمیٹکس, رمادہ ہوٹل اینڈ مال, حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس, ہیرل کلیکشن, نوریہ سموسا اور دیگر احباب نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. ہم ان کے بےحد شکر گزار ہیں کہ ان کے ہی تعاون سے یہ نشریات جو ہے وہ آب و تاب سے جاری ہے اور انشاءاللہ رمضان کے آخر تک جاری رہے گی. چاند رات تک ہم آپ کا ہمارا ساتھ روزانہ رات 1 بجے سے براہ راست رہے گا عبداللہ مال سے. تو آپ نے مزید اسی طرح ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہنی ہے, اسی طرح ہماری ٹرانسمیشن کو دیکھتے رہنا ہے اور اپنی پسندیدگیاں بھی دینی ہے, اپنے کمنٹس کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کرنی ہے اور اسی طرح اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے لوگوں تک پہنچانا ہے. تو رحمت اور برکتوں کا یہ سفر جو ہے انشاءاللہ ہمارے ساتھ مزید 24-25 دن جاری رہے گا. تو آج 5واں رمضان ہو گیا ہے اور صبح ہم 5واں روزہ رکھیں گے اور اب سحری کی طرف ہم جائیں گے. تو ہمارا نشریات کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اپنے مہمان سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ایور گرین کلوتھنگ جو کہ حیدرآباد میں ایک نیا برانڈ ہے لیکن بہت زبردست طریقے سے آٹو بہن ٹاور پر یہ جو برانڈ ہے اس کا آؤٹ لیٹ بنایا گیا ہے اور مزید آؤٹ لیٹس جو ہے وہ اس کے ان قریب آ رہے ہیں جن پر جو ہے ورکنگ چل رہی ہے. ان قریب ہم ہی آپ کو بتائیں گے کہ وہ کہاں آ رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایور گرین کلوتھنگ کے پاس بہت ساری ورائٹی موجود ہے. جینٹس ورائٹی موجود ہے, لیڈیز ورائٹی موجود ہے, کڈس ورائٹی موجود ہے. اس کے علاوہ بیڈ شیٹس, پلو, اس طرح کی جو دیگر گھریلو اشیاء استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ان کے پاس اویلیبل ہیں اور بہت زبردست خوش اخلاق عملہ ہے. بہت ہی ریزنیبل پرائس ہیں. آٹو بھان جیسی جگہ پر اتنی بڑی ان کی آؤٹ لیٹ ہے اور کسی بھی بڑے برانڈ سے کم ان کی آؤٹ لیٹ میں فیسلٹیز موجود ہیں. تمام فیسلٹیز کے ساتھ, ایک اچھا انوائرمنٹ کے ساتھ, ایک اچھے اسٹاف کے ساتھ. ریٹس ان کے اتنے مناسب ہیں کہ جب میں فرسٹ ٹائم ان کے پاس میٹنگ کے لیے گیا تو جب میں نے ان کے ریٹس کے ٹیگس دیکھے تو میں حیران رہ گیا. میں نے کہا سر آپ آٹو بھان جیسی اتنی مہنگی جگہ پر آٹو بہن جیسی جگہ پر اتنی مناسب قیمت کیسے آپ افورڈ کرتے ہیں, کس طرح آپ جو ہے وہ چیزیں فروخت کر رہے ہیں اور اتنا زبردست کوالٹی ہے. میں خود جو ہے وہ ویئر کرتا ہوں ان کا. میں نے خود مجھے جس دن میں فرسٹ ٹائم کیا تھا میں نے اسی دن ان سے جو ہے وہ کچھ چیزیں خریدی تھی. تو ارسلان آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. تو یہ ایور گرین کب سے کام کر رہا ہے اور ہمیں ناظرین کو بتائیں کہ آپ کے پاس کیا کیا ورائٹی موجود ہے. ایور گرین کو ماشاءاللہ 1 سال ہو گیا کمپلیٹ. رمضان پچھلے سال رمضانوں میں اسٹارٹ کی تھی, اوپننگ ہوئی تھی. بہت اچھا رسپانس رہا ہے ہمارے کسٹمرس کی طرف سے اور 1 سال کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ رمضان آ گیا ہمارے پاس اور کسٹمر کا فیڈ بیک ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے اور ہمارے اپنے ہی ذاتی الحمدللہ 5000 کسٹمرز ہمارے بن چکے ہیں. 5000 کسٹمرز 1 سال کے اندر. اسی وجہ سے ہم آؤٹ لیٹس کو اپنی بڑھا رہے ہیں. ابھی ہماری یہ 1 تھی, اب دوسری ہوگی, پھر تیسری ہوگی, چوتھی ہوگی, اسی طریقے سے سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. باقی ہمارے پاس ورائٹی ہوتی ہے, مینس کلیکشن ہوتی ہے کلاتھنگس میں اور وومن کلیکشن ہوتی ہے, کڈس کلیکشن ہوتی ہے, بیڈ شیٹ کمفرٹر ہوم ٹیکسٹائل میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایسیسریز وغیرہ ہوتی ہیں ہمارے پاس اور مزید اور بھی کلیکشن بڑھانے کا ہمارا پروگرام ہے. جسٹ لائک جیسے کہ آپ فٹ ویئر کے فٹ ویئر آنے والے ہیں ہمارے پاس. اچھا, فٹ ویئر بھی جلدی شروع ہو رہا ہے. جی اسی رمضان اویل ہو جائے گا کسٹمرس کو. فٹ ویئر میں سلیپر, شوز, جوگرس, سینڈلس وغیرہ سب چیزیں مل جائیں گی. اس کے علاوہ ہمارے پاس فریگرنس ہوتی ہیں. ابھی اس رمضان جو ہمارے پاس فریگرنس آنے والی ہیں وہ ہماری اپنی میکنگ ہوگی EG پرفیومز کے نام سے. اچھا, ویری گڈ ویری گڈ. مطلب آپ ایک کمپلیٹ ایک آپ اسٹور بننے جا رہے ہیں فائنلی کہ مطلب صرف کلوتھنگ سے نکل کے آپ کے پاس کپڑے بھی ہوں گے. مطلب ایک گاہک آپ کی دکان میں اگر آ جائے تو اس کو اس کی ضرورت کی تمام چیزیں. تو دیگر ایسیسریز کا بھی ارادہ ہے, بیلٹس وغیرہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں دیگر مینز ایسیسریز وغیرہ. بالکل یہ اسٹارٹ میں بھی تھیں اور کنٹینیو چل رہی ہیں اور مزید اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہر ایک چیز آپ کو ہمارے اسٹور میں مل جائے گی. جو اگر کوئی بھی بندہ ڈریسنگ کرنا چاہتا ہے, لائک فارمل ڈریسنگ, جیسے کہ ہمارے جو بینکرز کسٹمرز ہوتے ہیں فارما کمپنی کے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے ہم نے فارمل پیکیج نکالا ہے ریزنیبل پرائس کے ساتھ. پوری کٹ دیں گے ہم ان کو, ٹھیک ہے. اور ہمارے جو ویلیوڈ کسٹمرس ہیں جتنے بھی, ان کے لیے ہم نے ڈسکاؤنٹ کارڈ آفر کرنا ہے ابھی اسی رمضان میں. تو ان کو ڈسکاؤنٹ کارڈ ملے گا. تو جب بھی وہ آئیں گے ریگولر ڈیز ہوں گے تو ان کو ڈسکاؤنٹ ہو یا نہ ہو ان کو اویل ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے. ویری گڈ. ناظرین میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ ایور گرین کلوتھنگ جو ہے وہ بہت زبردست برانڈ ہے اور ان کی جو کوالٹی ہے بہت اچھی ہے. ریٹس بہت مناسب ہے. جس طرح آپ کسی بھی آٹو بھان پہ بڑے برانڈ پہ جاتے ہیں
ان کا اسٹف جو ہے وہ اس سے کسی بھی صورت کم نہیں ہے. میں خود استعمال کر رہا ہوں اس لیے میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. اور سب سے اچھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ افورڈیبل پرائس میں ہے. مطلب ان کی جو پروڈکٹس ہیں ان کو ہر خاص عام افورڈ کر سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف ہائر کلاس کے لیے. ان کے پاس جو ان کے ویریئنٹس ہیں یا جن کی ورائٹی ہے وہ بہت منیمم پرائسز میں ہیں. تو آپ اچھے سے جو ہے جائیں اور فوراً جائیں عید کی شاپنگ کریں ایور گرین کلوتھنگ پہ جا کے. اور ہاں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ آپ کو ایک سوال دیا جاتا ہے تو پھر آج بھی ایک سوال موجود ہے. تو بریک کے بعد ہم آپ کو وہ سوال بتائیں گے جس کے جواب کے بدلے میں آپ کو ملے گا ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے 2000 روپے کا فری گفٹ واؤچر, جس واؤچر کے ذریعے آپ 2000 روپے تک کی مفت شاپنگ کر سکیں گے ایور گرین کلوتھنگ پہ جا کے. تو اس کے لیے بھی آپ نے ہمارے ساتھ بنے رہنا ہے اور دیکھتے رہنا ہے. ہمارا آپ نے کوئی سوال کرنا ہے عمیر صاحب سے؟ میرا علامہ صاحب سے میرا سوال یہ ہے, آج ہمارے دونوں مہمان ارسلان بھائی بالکل ارسلان کی جوڑی کان پکڑ کے موڑی. آج ہمارے ساتھ علامہ ارسلان صاحب موجود ہیں. علامہ صاحب میرا سوال یہ ہے, رؤیت ہلال سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رؤیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا, جاننا یا اس کے بارے میں علم حاصل کرنا. تو اس کا جو تعلق ہے بیسیکلی جب یہ لفظ بولا جاتا ہے, یہ ٹرم آتی ہے, تو ہمارا جو دھیان, ہماری توجہ ہے وہ رمضان کی طرف جاتی ہے. کیونکہ باقاعدہ رمضان کا ہی مہینہ ایسا ہے کہ جس کے اندر ہم لوگ باقاعدہ باضابطہ, ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ پوری کمیٹی بیٹھتی ہے, چاند دیکھا جاتا ہے, پھر اعلان کیا جاتا ہے. اس کا جو تعلق ہے وہ آپ کے مطلع کے صاف ہونے کے ساتھ ہے. یعنی اگر وہ صاف ہوگا تو آپ اس کو دیکھ سکیں گے. اور حدیث میں بھی یہ ذکر موجود ہے کہ جب 29 دن مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد چاند دیکھا جائے. اچھا, چاند اگر دکھائی نہ دے, بادل وغیرہ ہیں, مطلب صاف نہیں ہے, تو پھر حدیث میں حکم یہ ہے کہ پھر 30 دن مکمل کیے جائیں اور اگلے دن چاہے چاند دکھے یا نہ دکھے مہینہ مکمل مان لیا جائے گا. پھر وہ رمضان کا مہینہ یا جو بھی مہینہ ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو رؤیت کا معنی تو یہی ہے. اور حدیث میں ایک لفظ یہ بھی آیا ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ, یعنی رمضان کا روزہ بھی مکمل کرنا ہے رؤیت کے ساتھ. کیسے کہ آپ نے رمضان کا چاند دیکھا ہے, آپ نے دن کی کاؤنٹنگ شروع کی کہ چاند دکھ گیا, اب رمضان کے مہینے میں داخل ہو چکا ہوں. وافطروا لرؤیتہ کا معنی یہ ہے کہ جیسے ہی 30 دن یا 29 دن مکمل ہوں گے, چاند آپ کو دکھائی دیتا ہے تو رمضان کا مہینہ مکمل ہوا, اب آپ عید کی تیاری کی طرف جائیں گے. تو رؤیت کا جو معنی لغت میں اور احادیث میں موجود ہے وہ یہی ہے. رؤیت کا معنی صرف چاند دیکھنے سے مراد ہے؟ جی ہاں, جی بالکل. اچھا, یہ ایک سوال میرا یہاں پر آتا ہے کہ جو چاند دیکھنے کے لیے ہمارے یہاں کمیٹیز بیٹھتی ہیں تو وہ دوربینی کا استعمال کرتی ہیں. جی ہاں, جی. تو کیا یہ دوربینی کا استعمال کرنا جائز ہے چاند دیکھنے کے لیے؟ دیکھیں, دوربین کا استعمال اوائل اسلام میں تو نہیں تھا, ظاہر یہ جو سائنسی اعجازات ہے یہ تو بات کی چیز ہے. اس کے لیے جو اصول اور ضابطہ رکھا ہے دین نے وہ یہ کہ 2 مسلمانوں کی گواہی قابل قبول ہے, بشرطے کہ وہ ایسے علاقے میں رہتے ہو جہاں پہ چاند دکھتا ہو, پہاڑی علاقے ہوں یا اونچی جگہوں کو ایسی جہاں سے دیکھا جا سکتا ہو. لیکن دوربین کے ساتھ جیسے باقی سائنسی ایجادات کا ہم بالکل فائدہ اٹھاتے ہیں بھرپور, ہم اس کا بھی اٹھا سکتے ہیں. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ کوئی ضعیف آدمی ہو جس کو دکھائی نہ دیتا ہو اور وہ اینک کا استعمال کر کے اپنے معمولاتی زندگی گزار رہا ہو, تو بالکل اسی طرح اس چیز کا فائدہ ہم اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. باقی اور کئی چیزیں ہیں, جیسے ایک مسئلہ ہے جو رمضان سے ہٹ کے زنا کا ایک مسئلہ ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی 4 گواہوں کی شرط دین نے رکھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ DNA ٹیسٹ کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں, حالانکہ یہ دین میں موجود نہیں تھا لیکن ایک سہولت موجود ہے تو اس کا یقیناً ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. تو وہ سائنسی ایجادات جو دین کے لیے ہمیں فائدہ مند ہے اس کا فائدہ ہمیں یقیناً اٹھانا چاہیے. کیونکہ دین اسلام, علامہ ارسلان, دین اسلام جو ہے وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. ہمیں جو ہے وہ مطلب چیزوں کے مسائل کے حل میں جو ہے وہ ریلیکس کرتا ہے کہ ہم الجھ نہ جائیں کسی چیز میں. اچھی بات ہے کہ ہمیں سائنسی ایجادات یا دیگر چیزوں کا بھی فائدہ لینا چاہیے. ناظرین, گفتگو جاری ہے, چلتے ہیں نعت رسول مقبول کی جانب, اور عبداللہ سے میں کہوں گا کہ ایک اچھا سا کلام ہمیں سنائیں, اس کے بعد ہم مزید گفتگو کریں گے. دل و نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے, دل و نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے. درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے, درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. میں بس یوں ہی تو نہیں گیا ہوں محفل میں بس یوں ہی تو نہیں
کہ کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ جہان کن سے ادھر کیا تھا کون جانتا ہے، جہان کن سے ادھر کیا تھا کون جانتا ہے، کہ مگر وہ نور کے جس سے یہ زندگی ہوئی ہے، مگر وہ نور کے جس سے یہ زندگی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ آئیں گے وقت آخر بھی، مجھے یقین ہے کہ وہ آئیں گے وقت آخر بھی، کہ میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ہوئی ہے، میں کہہ سکوں گا زیارت ابھی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ عبداللہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبصورت آواز ماشاءاللہ ہمارے قلوب کو منور فرمایا، اور جب حضور کی ذکر ہوتا ہے اور جب حضور کی نعت پڑھی جاتی ہے تو ایک الگ ہی محفل ہے، ایک الگ ہی سرور آ جاتا ہے، اور بہت ہی خوبصورت کلام تھا اور بہت ہی خوبصورت آواز تھی۔ عبداللہ ماشاءاللہ حیدرآباد کے ایک بہترین ثنا خواں بھی ہیں اور کئی مقابلے جیسا کہ ہمارے نے بتایا جیت چکے ہیں، تو انشاءاللہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ عبداللہ موجود رہیں گے، مزید خوبصورت کلام ان سے سنتے جائیں گے۔ اور علامہ ارسلان، آپ بتائیے آپ کے روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ 4 روزے کیسے گئے؟ جی، جاب چل رہی ہے تو ظاہر ہے اب جاب والے بندے کے لیے یہ ایشو ہوتا ہے کہ صبح اٹھنا ٹائم پہ، اسے آفس پہنچنا ہے، اور سارے یعنی بقیہ ہم زندگی میں دیکھتے ہیں جب نوکری نہیں تھی تو پھر ہماری ٹائمنگ عبادت کے لیے مخصوص تھی، ہمارے تمام روٹین عبادت، تسبیح پڑھنی ہے، پھر تراویح پڑھانے کا معاملات ہوتے تھے۔ اب ظاہر ہے وہ روٹین تھوڑی چینج ہو گئی ہے، تو اب آدھا دن تو آفس میں چلا جاتا ہے، بقیہ دن جو ہے وہ عبادت کے لیے، فیملی کے لیے یا دوستوں کے لیے، تو یہ کہ اللہ کا شکر ہے بہترین انداز میں نکل گیا ہے وقت بھی، اور آگے اب 26 دن یا 23 دن جو بھی ہیں وہ باقی ہیں، تو انشاءاللہ بس دعا کریں وہ بھی خیر و عافیت کے ساتھ نکل جائے۔ انشاءاللہ خیر و عافیت سے گزریں گے۔ علامہ ارسلان، مجھے آپ یہ بتائیے کہ مطلب بینگے آپ ظاہری بات ہے آپ کا تھوڑا سا کرائٹیریا الگ ہو جاتا ہے، تو عموماً جو ہے وہ مولوی والی ٹائپ میں آپ آ گئے ہیں ظاہری بات ہے، لیکن آپ ایک پروفیشنل جاب بھی کرتے ہیں اور جو ہے وہ آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے، آپ کی ایک جاب ہے، تو وہاں پر تو آپ یہ سارا سیٹ اپ نہیں اپنا قائم رکھ سکتے ہیں، آپ ظاہری بات ہے پینٹ شرٹ بھی ویئر کرتے ہیں اور ایک نارملی آپ نارمل جیسے ہم لوگ ہیں اس کی طرح بہیو کرتے ہیں، تو کیا کوئی مشکلات پیش آتی ہیں اس طرح کی چیزوں میں، یا لوگ کوئی مذاق وغیرہ کی بات ہوتی ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں عموماً کہ بھائی یہ تو مولوی ہے، یہ وہ اس طرح کی چیزیں، کبھی کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ آیا آپ کے ساتھ؟ ایسا کئی دفعہ ہوا ہے، اصل میں جب تک لوگوں کی طبیعت اور ان کے تقاضوں کے مطابق گفتگو ہوتی ہے تو سب صحیح چل رہا ہوتا ہے، تب آپ نے اپنے مطابق کوئی بات کی یا اپنے حق کے لیے کوئی بات کی تو اب خیال آتا ہے ان کو جی آپ اس طرح کی بات نہ کریں، آپ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی مولوی شاید اس روئے زمین پر کوئی مخلوق نہیں ہے، ان کے کچھ الگ ہی مطلب کرائٹیریا زندگی کے، ایسا نہیں ہے۔ اب جہاں تک عبادی کی بات ہے، انداز کی بات ہے، رہنے کی بات ہے، تو جیسے باقی لوگوں کی زندگی ہے، ہم نے مولویوں کو سمجھ لیا ہے کہ مولوی کوئی شعبہ ہے، دیکھیں دین اسلام کے اندر یہ کوئی شعبہ ہے ہی نہیں،
جتنا علم ایک مسلمان کے پاس ہونا چاہیے ہمارے پاس ہے وہ ہر مسلمان کے پاس ہونا چاہیے. اب لوگوں کی کوتاہی ہے, ان کی غلطی ہے, انہوں نے دین کو پڑھا نہیں ہے, ہم نے پڑھ لیا, تو ہم سے توقعات بھی جو ہے وابستہ زیادہ ہو گئی ہیں کہ اب مولوی اگر کہکا مار کے ہنس بھی جائے تو یار مولویوں کے ہنستا ہے کیسا آدمی ہے. وہ چیزیں جو دین میں نہیں ہے, یعنی جن پہ دین نے سختی بھی نہیں کی, لوگوں نے اس کو دین بنا لیا کہ یار یہ چیز مولوی نہیں کر سکتا, یہ کر سکتا ہے, اچھا اپنے لیے سب حلال کیا ہوا ہے معاملہ. ایسا نہیں ہے, دین کی معلومات ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کو رہنا کیسے چاہیے, ایک مسلمان کو رہنا کیسے چاہیے. مولوی بھی اسی انداز میں اپنی زندگی کو جو نا وہ اسپینڈ اپنے معاملات کرے گا جیسے باقی لوگ کرتے ہیں, بالکل شریعت کے دائرے میں رہ کے. مجھے جاب میں ظاہر میں پینٹ شرٹ پہنتا ہوں, اور جس چیز کی شریعت نے اجازت دی ہے میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کسی آدمی سے اس کی اجازت لینی پڑے گی. بالکل دین نے مجھے کہا کہ ستر کو ڈھانپنا ہے, وہ پینٹ شرٹ میں ستر میرا جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے, تو وہ دین کے میں اس فیصلے پر اس حکم پہ عمل کرتا ہوں. مطلب یہ کہ قمیص شلوار جو ہے وہ دین کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے, مطلب کہ اگر قمیص شلوار اگر آپ نہیں پہنتے ہیں, اگر آپ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں تو آپ جو ہے وہ مطلب علامہ رہ سکتے ہیں. بالکل جی, اس میں ایسی کوئی بات نہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو لوگ مذہبی لوگوں سے جو تنفر کے شکار ہو گئے ہیں وہ ان کا لبادہ دیکھ کے سوچتے ہیں تو مولوی آدمی ہے. بعض اوقات ہم جب لبادہ چینج کر کے ہوتے ہیں نا تو ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا بولنے کا موقع ملتا ہے, اس بہانے ہی وہ ہمیں سن لیتے ہیں. تو یہ ایک اٹریکشن آ گیا ہے لباس کا. بعض اوقات کچھ مذہبی لوگ ایسے چلے ماضی میں, وہ 2 پیس 3 پیس میں ٹی وی پہ آئے تھے تو لوگ بڑا دیکھنے لگے ہوئے ہیں, چلیں اس بہانے صحیح دین کی بات تو سن لیں گے. تو یہ ہے کہ لباس کا جو تعلق ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ دین کے ساتھ مخصوص ہے. بالکل ہاں, دین نے جو امامی کی بات کی ہے, لباس کی بات کی ہے, ہمارا تشخص ہے ہماری قومیت کا, وہ ہونا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر جو یہ نہیں پہنتا وہ مسلمان نہیں ہے, وہ عاشق رسول نہیں ہے. یہ ساری کی ساری جو ہے ترجیحات آپ نے رکھی ہے, یہ دین نے نہیں رکھی ہے. تو الحمدللہ میں رہتا بھی ویسے گویا آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے حضرت کہ جو ایک عام شخص ہے وہ بینک کا مینیجر ہے, یا وہ کسی فرم میں یا کسی جگہ پر سیکیورٹی گارڈ ہے جس کو ایک مخصوص وردی پہننی ہوتی ہے, یا کچھ ایسے لوگ جن کو مخصوص لباس پہننا ہوتا ہے یا کوئی یونیفارم لائک ڈریسنگ کرنی ہوتی ہے, تو مطلب اگر ان کے دل میں عشق نبی ہے, اگر وہ ایک اچھے مسلمان ہیں, وہ پنجگانہ نماز بھی ادا کرتے ہیں اور وہ تمام حقوق بھی ادا کرتے ہیں, تو وہ ایک مولوی جو لبادہ اوڑھ کے دکھاوا کرتا ہے اس سے بہتر مسلمان ہے. بالکل, میں آپ کی بات سے 100 نہیں 1000% متفق ہوں, اس لیے کہ دین کا تعلق کسی اور معاملے سے, ہم نے اس کو لبادے میں مخصوص کیا ہوا کہ جی یہی تک ہے, ایسا نہیں ہے. دین تو معاملات کا, اگر آپ عقیدے کے بعد بات کریں گے دین کیا ہے تو عبادت کا تعلق آپ کی ذات سے ہے, بالکل آپ جانیں خدا جانے. بالکل باقی آپ کا دین کیا ہے, معاملات, بالکل ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے, پڑوسیوں کے حقوق, حلال کمانا ہے, حرام سے بچنا ہے, دل آزاری نہیں کرنی, احترام مسلم, دین اس کا نام ہے. یہ ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے, ہم کہتے ہیں جی شلوار قمیض پہنو, یہ پکا داڑھی رکھو, یعنی ہم نے یہ قید و بند دین نے نہیں رکھی ہے. دین تو پورا کا پورا دین ہے, ضابطہ حیات ہے نا, تو ضابطہ حیات کے اندر کیا صرف یہی چیزیں آتی ہیں, باقی چیزیں نہیں آتی, باقی شعبے باقی پہلو نہیں آتے ہیں. تو لوگوں کی اب یہ کم علمی ہی سمجھنا ہے اس کو آپ. تو میں مانتا ہوں یہ بات کہ جو شخص چاہے دینی لبادے میں نہیں بظاہر لیکن بعمل مسلمان ہے, نظریات اچھے ہیں, عقیدے اچھے ہیں اس کے, وہ ایک اس مسلمان سے بہت اچھا ہے جو لبادہ اوڑھنے کے بعد بالکل اپوزٹ ان تعلیمات پہ عمل کر رہا ہے, وہ شخص زیادہ. بلکہ اس پر میں آپ کو ایک مثال بھی دوں, مجھے نہیں معلوم یہ آپ نشر کر سکیں گے نہیں, لیکن ماضی قریب میں ممتاز قادری صاحب کی شخصیت سامنے آئی تھی کہ وہ گورنر نے گستاخی کا معاملہ کیا, قتل کیا. پوری کی پوری دنیا, بڑے بڑے علماء, شیخ الحدیث ان کے قدم چوم رہے جا کے, ٹھیک ہے. ممتاز قادری صاحب جس وقت یہ کام کر رہے تھے تو پینٹ شرٹ میں تھے, ان کی داڑھی بھی پوری نہیں تھی. دین آپ نے قید کیا لباس, یہ جی جبہ اتنا بڑا ہو, آپ کا پاجامہ اتنا بڑا ہونا چاہیے, دین داڑھی اتنی بڑی ہونی چاہیے. وہ دین نے ان چیزوں سے بالکل بالاتر ہو کے بات کی ہے. عشق ایسی چیز ہے, عشق رسول, یہ جہاں ڈیرا ڈال دے صحیح ڈال دے, یہ لباس کا محتاج ہی نہیں ہے نا, اور عشق کے فیصلے بھی محتاج نہیں ہوتے کسی چیز کے. تو دیکھیں آپ وہ شخص بھی ہے, غازی علم الدین کا نام ہم دیتے ہیں, اس کی داڑھی بھی نہیں ہے, داڑھی بھی نہیں تھی. اچھا ایسے کئی آپ لوگ ملیں گے جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے دین کے لیے, آپ مذہبی لباس کی بات کر رہے ہیں, داڑھی بھی نہیں تھی ان کو, ہو سکتا ہے شاید کلمہ بھی نہ پڑھا. وہ ناروے والا نوجوان جس نے قرآن کو جلانے سے روکا تھا اور حملہ کر دیا بندے پر, وہ بھی کلین شیو تھا, کلین شیو, اور پینٹ شرٹ ویئر. جی ہاں بالکل بالکل. مطلب گویا یہ ہے کہ ہم صرف ہمارے یہاں کلچر ہے اصل میں, کیونکہ ایک ذکر چڑھا ہے تو ہم نے کہا تھوڑا. بالکل بالکل, بہت اچھا سوال. ایک کلچر ہے, جیسے کہ میں اپنی بات کروں گا تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا شعبے سے بھی تعلق ہے, میں ایک نیوز چینل رن کرتا ہوں, میں ایکٹنگ سکھاتا ہوں بچوں کو, میں ٹی وی فلم سے بھی میرا وابستہ ہے. تو عموماً میں نے دیکھا ہے کہ کچھ اگر کوئی مذہبی بندہ ہے, کوئی شخصیت ہیں یا کوئی بھی مذہبی گھرانے کے لوگ ہیں, تو وہ ہم لوگوں کو, ہم جیسے لوگوں کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں. ان کا کہنا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو جو ہے وہ فلم ٹی وی والے لوگ ہیں, یہ لوگ تو ان کو کیا پتہ, مطلب وہ ہمارے بارے میں کانسیپٹ بھی رکھتے ہوں گے, اور اگر کسی سے بات ہو جاتی ہے تو پھر میں انہیں کلیئر بھی کرتا ہوں. تو مطلب یہ چیزیں آتی ہیں, کیونکہ میں عموماً, آپ نے مجھے جب بھی ملے, میں عموماً پینٹ شرٹ ویئر کرتا ہوں, قمیص شلوار بہت کم پہنتا ہوں.
تو لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مجھے اپنے رسول سے عشق نہیں ہے, مجھے خدا کا خوف نہیں ہے, یا میں نماز نہیں پڑھتا, یا میں روزہ نہیں رکھتا. الحمدللہ میں بھی ایک مسلمان ہوں, میں حقوق العباد کا بھی خیال رکھتا ہوں, میں ساری چیزیں کرتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ عموماً ہمارے معاشرے میں ایک بڑی یہ تنگ نظری کہہ لیں, اسے کیا کہہ لیں, کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جس کے پاس اتنی بڑی داڑھی ہے, جو قمیص شلوار پہنتا ہے, ٹوپی لگا کے امامہ پہن کے رکھتا ہے, اور زیادہ تر وقت نماز مسجد میں گزارتا ہے, اور زیادہ تر جو ہے وہ زیادہ تر نعتیں پڑھتا ہے, اور کسی ایسے کام میں معاملات میں نہیں انوالو ہوتا جس نے دین نے جس سے منع فرمایا, وہی سچا عاشق رسول اور مسلمان کہلاتا ہے. حالانکہ اس کے نبی تو میرے دل میں بھی بہت ہے, جب بھی نبی کی بات آتی ہے تو میرا دل بھی کانپتا ہے, میرا دل بھی ان کے لیے جو ہے وہ مطلب میں بھی چاہتا ہوں ان جیسا بنوں, مطلب میرے اندر یہ چیز ہے. آپ کی اس گفتگو سے مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کو آخرت کے بارے میں رسول اللہ نے بتایا تو ان پر خوف خدا کی یہ کیفیت تھی کہ انہوں نے میٹنگ کی باقاعدہ بیٹھ کے اور طے کیا کہ ہم اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے, اچھا کھانا نہیں کھائیں گے, اچھا لباس نہیں پہنیں گے. جب آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اطلاع ملتی ہے, آپ نے ان کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ میں اچھا کھانا بھی کھاتا ہوں, میں بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں, میں معاملات زندگی بھی ساتھ کے ساتھ دیکھتا ہوں, میں تم سے زیادہ خدا کا خوف رکھنے والا ہوں. یعنی یہ پیغام دیا کہ دین صرف اس چیز کا نام نہیں کہ آپ دنیا سے قطع تعلق ہو جائیں. اگر دنیا سے قطع تعلق آپ کو ہونا ہوتا تو خدا دنیا میں بھیجتا ہی کیوں؟ یعنی آپ کی مثال اس کشتی جیسی ہے جو پانی کے اوپر رہے گی, پانی اس میں نہیں جا سکتا, پانی گیا تو یہ غرق ہو جائے گا. آپ نے رہنا اسی میں ہے, لیکن آپ کو اعتدال کے ساتھ رہنا پڑے گا, اپنے معاملات کو صحیح رکھنا پڑے گا. یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن تنگ نظری یہ معاملات, اس پہ ایک جملہ لازمی کہوں گا کہ کچھ شعبے ایسے ہوتے ہیں, آپ کی انڈسٹری سے ہٹ کے بھی کہوں گا میں, کہ شرن اگر ان کی اجازت نہیں ہے کہ یہ چیز غلط ہے, اگر اس کو ہم غلط سمجھتے ہیں تو وہ تو ایک الگ کرائٹیریا ہو گیا. لیکن یہ کہ اگر ہم یہی سوچ کے بیٹھ جائیں کہ مسلمان صرف وہی ہے, عاشق رسول وہی ہے, نیک بندہ وہی ہے جو اس چیز سے ہٹ کے ہے اور مسجد میں رہتا ہے 24 گھنٹے, باقی معاملات, ایسا نہیں ہے. دین کو جب پڑھیں گے سمجھیں گے تعصب کی اینک ہٹا کر تو آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی, آپ کو پھر اندازہ ہوگا آپ کھڑے کہاں ہیں ابھی تک. بالکل یقین کریں, لوگوں کو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آ رہا آج تک, 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے, قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. میں ایسی جگہوں پر گیا ہوں تبلیغی جماعت کے ساتھ کے قافلوں میں جو دعوت اسلامی کے جاتے ہیں, وہاں ہم نے بیان کیا, بتایا ان کو, وہ کہتے ہیں ہمیں تو 30 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں نماز اسے پڑھتے ہیں. اچھا غسل ہمیں ابھی پتہ چلا. ہمیں اب دیکھیں لوگ عبادت کے لیے آ گئے ہیں لیکن علم نہیں تھا. علم ہوتا تو بہت سارے معاملات سیٹ ہو سکتے تھے. اب کیا کہہ سکتے ہیں اس میں, بس اللہ ان کو ہدایت دے. جی علامہ صاحب, بہت زبردست گفتگو جاری ہے اور ابھی اس ٹاپک کو مزید ہم لمبا کریں گے. ابھی ہمارے پاس بہت ٹائم پڑا ہوا ہے, ابھی تو ہمارا پروگرام کا آغاز ہوا ہے. ناظرین, وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد آپ کا سوال ہم تیار کر رہے ہیں, اور آپ کا سوال آپ کو ملے گا جس کے جواب میں آپ کو ملے گا ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے 2000 روپے کا فری گفٹ واؤچر. آپ نے کہیں نہیں جانا, آپ نے دیکھتے رہنی ہے کرم رمضان ٹرانسمیشن پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگ. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. رمضان کرم ہے رمضان. عبداللہ اسپورٹس سٹی ایکسٹینشن 120 150 ऐं 200 वालनि जा रिहाइशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार्क त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं. राब्ते लाइ 0333078163. रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द. रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट.
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان، پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگ، حیدرآباد کے عظیم الشان منصوبے عبداللہ مال سے براہ راست۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمار قریشی اور میرے ساتھ موجود ہیں عزیر خان زئی۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئیں، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ آج دوران وقفہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہترین ثناخواں، حیدرآباد کے خوش الجھان ثناخواں محمد سلیم قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ محمد سلیم قادری پروگرام کو آگے لے کے چلیں اور نعت رسول مقبول پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ نعت رسول مقبول سے پہلے عمار ہمارے ساتھ مہمان بھی جو ہے وہ نئے جوائن کر چکے ہیں، ان کا بھی ہم تعارف کرانا ضروری سمجھتے ہیں، اس کے بعد ہم نعت رسول مقبول کی جانب جائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایور گرین کلوتھنگ کے روح رواں جناب عمیر صاحب، عمیر حسین صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، اس سے پہلے ارسلان صاحب تھے، اب عمیر صاحب پہنچ چکے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ ان کا بھی آپ سے تعارف کروا دیں، اس کے بعد ہم نعت رسول مقبول سماعت فرمائیں گے۔ السلام علیکم عمیر بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، آپ کو ویلکم کرتے ہیں کرم بہت شکریہ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ پہلے ہم نعت رسول مقبول سنتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ سے گفتگو کریں گے۔ ضرور جی سر۔ زہب قدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جو کاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی احترام آیا، جو کاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ فضا میں لبے کی صدائیں، فرش تا عرش گونجتی ہے، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت زبردست کلام اور بہت زبردست انداز میں جو ہے وہ پیش کیا، ہم آپ سے شکر گزار ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ عمیر صاحب موجود ہیں، لیکن عمیر صاحب سے گفتگو کرنے سے پہلے، اور ارسلان صاحب تو ہمارے ساتھ شروع سے ہی موجود ہیں، عمیر صاحب سے گفتگو کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ سوال جس کے جواب میں آپ کو ملے گا ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے 2000 روپے کا گفٹ واؤچر، جس پر آپ جس کے ذریعے آپ 2000 روپے تک کی مفت شاپنگ کر سکتے ہیں ایور گرین کلوتھنگ سے۔ سوال یہ ہے، سوال کیا تھا عزیر بھائی؟ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ جلدی سے جواب دیجئے اور اپنا گفٹ واؤچر جیتیے، اور اس ٹرانسمیشن کو شیئر بھی کیجئے، اس کا اسکرین شاٹ بھی ہمیں بھیجیے، تو آپ کو جو ہے ملے گا ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے 2000 روپے کا گفٹ واؤچر۔ ہم چلتے ہیں ہمارے مہمان جو ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، جنہوں نے، ان سے گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ ایور گرین کلوتھنگ ہمارا مین اسپانسر بھی ہے اس رمضان ٹرانسمیشن کا، اور یہ پہلی بار ہم سے جڑے ہیں۔ تقریباً باقی کے جو اسپانسرز ہیں وہ ہمارے ساتھ سال ہوتے ہیں، ان کا ہمارے ساتھ پہلی بار سفر ہے۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں عمیر صاحب، ایور گرین کلوتھنگ کے بارے میں کافی بات کی ارسلان صاحب نے، ان سے گفتگو ہوئی، انہوں نے چیزیں بتائیں، تو ہم آپ سے تھوڑی منفرد انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور یہ پہلا آپ کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں رمضان ٹرانسمیشن میں حیدرآباد نیوز کے ساتھ؟ بالکل سر، ایسا ہی ہے، میرا بالکل فرسٹ ٹائم ہے، اور یہ آپ کا بہت بڑا دل ہے کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اس کے اسپانسرشپ کر سکوں۔ اور ایور گرین کے حوالے سے سر بتانا یہ چاہوں گا کہ ایور گرین نام ہم نے بڑا سوچ کے رکھا تھا۔ ایور گرین سدا بہار، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ جس دور میں جائیں گے ایور گرین آپ کو ایک منفرد چیز ہی دے گا، منفرد پرائزز ہوں گے، اس کی کوالٹی بھی الگ ہوگی۔ لوگ بہت سارے برانڈس پر جاتے ہیں لیکن پرائزز سے ڈر جاتے ہیں، کوالٹی سے ڈر جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہوں گی انشاءاللہ، یہ چیزیں ہیں۔ باقی
اس کے علاوہ ہماری آپ کو کیسا لگ رہا ہے حیدرآباد نیوز؟ میں نے اس سے پہلے جو ہے نا سر حیدرآباد نیوز چینل کی بات میں کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں میں نے اس سے پہلے 45-43 نیوز چینلز میں نے دیکھے حیدرآباد میں، جن کی مجھے اتنی فین فالوئنگ نظر نہیں آئی، اور میں ڈھونڈ رہا تھا کہ میں کسی ایسے پلیٹ فارم سے جڑ جاؤں جہاں مجھے بھی فائدہ ہو، میرے چینل کو بھی مجھے فائدہ ہونا چاہیے. تو پھر آپ کی میں نے ہائپ دیکھی، پھر آپ کے کانٹیکٹس نکالے، آپ کے رابطے نکالے، آپ کی پھر پوری پروفائل دیکھی، میں بڑا متاثر ہوا حیدرآباد کے اس نیوز چینل سے، اور پھر آپ کے ساتھ آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے. سر بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ نے کافی حد تک ایک بڑی تعداد میں نیوز چینلز دیکھے اور آپ نے ہمارے بارے میں بھی دیکھا. ہائپ تو آپ نے دیکھی، لیکن ہماری کوالٹی اور ہمارے انداز نے آپ کو کتنا حد تک متاثر کیا؟ سر بالکل متاثر کیا جب یہ آپ کے ساتھ ہیں، اور بہت ڈفرینٹ لگا مجھے، تاکہ بہت سارے نیوز چینلز کو دیکھتے ہوئے تو آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ ساتھ ہر قدم بہ قدم ساتھ رہیں گے. جس طرح ایور گرین کا پروگرام ہے کہ پورے پاکستان میں 20 برانچز ہم نے کرنی ہے. ابھی انٹیریئرز ہم کور کرنے جا رہے ہیں، نواب شاہ اور ٹنڈو آدم اور اپنا میرپور خاص. زبردست. تو ابھی میرا بجٹ وہیں تھا، وہیں سے ابھی ریسنٹلی یہاں پہنچا ہوں میں. تو ساتھ ساتھ حیدرآباد نیوز کو بھی لے کے جائیں گے، کیونکہ متاثر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ساتھ لے کے چلنا. تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلیں گے. بالکل ناظرین، انشاءاللہ ایور گرین جو ہے سدا بہار ہے، اور حیدرآباد نیوز بھی ایور گرین ہی ہے، سدا بہار ہے. اسی طرح ہر سال آپ کو اسی طرح خوبصورت رمضان نشریات ہم دکھائیں گے، چاہے ہمارے پاس اسپانسرز ہوں نہ ہوں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ میرا ذاتی شوق ہے کہ ہر سال حیدرآباد نیوز آپ کو خوبصورت رمضان نشریات دکھائے. اور جیسا کہ حیدرآباد نیوز کا خاصہ رہا ہے کہ ہر سال حیدرآباد نیوز کا سیٹ پہلے سے بہتر ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، اور ہم ہر سال رمضان نشریات کو جو ہے وہ ایک الگ منفرد انداز میں جو ہے وہ سجاتے ہیں. تو آپ نے کمنٹس کے ذریعے ویسے تو کافی کچھ آپ نے بتایا، لیکن مزید بھی ہمیں بتائیں کہ آپ کو اس سال کا ہمارا یہ پورا سیٹ اپ کیسا لگا اور اس سال کی ٹرانسمیشن ہماری کیسی جا رہی ہے. تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور جواب دے دیں جلدی جلدی، تاکہ آپ کو واؤچر مل جائے. عمیر صاحب یہ بتائیے، ایور گرین ایک برانڈ ہے جس پہ کافی چیزیں مل رہی ہیں. ارسلان صاحب نے بتایا کہ ابھی آپ ایسیسریز اور فٹ ویئر اور ان چیزوں پر بھی جا رہے ہیں. پہلے میں نے بتا دیا ناظرین کو کہ کافی چیزیں مل رہی ہیں آپ کے پاس، اور 5000 کے قریب آپ کے کسٹمرز ماشاءاللہ، اور مطلب سیٹسفائیڈ کسٹمرز انہوں نے مجھے بتایا. الحمدللہ. مجھے یہ بتائیے کہ کیونکہ مارکیٹ میں اگر کلوتھنگ کی بات کریں ہم، تو کلوتھنگ کے صرف آٹوبان روڈ پر ہی 50 سے زیادہ برانڈز میں سمجھتا ہوں موجود ہوں گے. اس کے علاوہ پاکستان بھر میں، مطلب اگر ہم اپنے شہر اور اپنے ایریا کی بات کرتے ہیں، تو ایور گرین ایسا کیا منفرد دے رہا ہے جو بالکل سب سے ہٹ کے ہو، تو وہ مجھے بتائیں. سر برانڈز کی بات آپ نے کی، تو جتنے بھی برانڈز ہیں اس میں سر کچھ برانڈز کے تو اپنے یونٹس ہیں جہاں پر اپنی پروڈکشن کر رہے ہیں، اور ڈینم کی جو پروڈکشن ہے سر صرف ایور گرین کے پاس ہے. اس کی منفرد بات ایور گرین کی یہ ہے کہ ڈینم پروڈکشن اپنی خود ہے اس کی، اور ہمارا کراچی میں ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے، اس کا یونٹ لگا ہوا ہے ہمارا، جس میں ہمارا ڈینم اپنا ذاتی ہے، ہم نے کسی سے پرچیز نہیں کرنا، اور ہمارا ابھی تک یہ کسی کے پاس ہول سیل نہیں ہوا ہے، یہ صرف آپ کو ایور گرین آؤٹ لیٹ پر ہی مل سکتا ہے. اچھا، زبردست، ویری گڈ. اور اس کی ایسی خصوصیت جو ناظرین جو ویورز ہیں ہمارے اور جو خاص طور پہ بائرز ہیں، ایسی کوئی خصوصیت بتائیں جس کو دیکھ کے بس وہ لپک پڑے ایور گرین پہ، بولا بابا کہیں نہیں جانا، ہمیں بس ایور گرین نہیں جانا ہے. سر سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے پرائز ریشوز بہت اچھے ہیں، اور ہماری آفرز بہت اٹریکٹیوز ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے بالکل آپ کو منفرد ہی نظر آئے گا مارکیٹ میں، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں وہ اپنے آنرز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، آگے سے پالیسیز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں میں آپ کے سامنے خود بیٹھا ہوں، میں اپنے کسٹمر سے ملتا بھی ہوں، ان کی فیڈ بیک بھی لیتا ہوں، ان کی ڈیمانڈس بھی دیکھتا ہوں، پھر میں ان کی ڈیمانڈس کو لے کے کراچی اپنے یونٹ بھیج کے پروڈکشن یونٹ بنواتا ہوں ان کے. تو ان کی ڈیمانڈس کے مطابق سر میں ورک کر رہا ہوتا ہوں، تو میں ان کو اپنے پاس سے ایکسٹرا فیور بھی دے رہا ہوتا ہوں. تو یہ کسٹمرز کی ہمارے لیے بڑی ایک اچھی خبر ہے کہ ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں، اور انہی کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے انہی کے پرائز ریشو میں ہم کام کر رہے ہیں. یہ ایور گرین کے لیے خصوصیت ہے اور کسٹمرز کے لیے بالکل. ایور گرین سدا بہار ہے، اور انشاءاللہ حیدرآباد شہر میں ایک نام پیدا کرے گا، اور کر چکا ہے. 5000 کسٹمرز اگر ایک سال میں انہوں نے تیار کیے ہیں، اور اگر سیٹسفائڈ کسٹمرز ہیں، اور اس میں سے ایک میں بھی ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی پہلے اس پروگرام کے کہ جب میں ایور گرین کی میٹنگ کے لیے عمیر صاحب کے پاس ان کے آؤٹ لیٹ پہ گیا، تو مطلب حالانکہ میرا آفس بھی آٹوبان روڈ پر ہی ہے اور واکنگ ڈسٹینس پہ ایور گرین ہے، لیکن میرا اس سے پہلے ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوا، نہ ہی میں اس آؤٹ لیٹ پہ کبھی گیا. لیکن کیونکہ میٹنگ کے سلسلے میں مجھے جانا ہوا، تو جب میں اندر گیا انہوں نے مجھے آؤٹ لیٹ وزٹ کروائی، تو ماشاءاللہ مجھے انوائرمنٹ بہت اچھا لگا اور بہت زبردست تھا. اور کسی بھی طرح مطلب ان کا جو انوائرمنٹ انہوں نے بنایا ہے، یا جو اسٹاف ہے، یا جو ایکٹیویٹیز وہاں پہ انہوں نے پورا ماحول کریٹ کیا ہے، کسی بھی حوالے سے کہیں سے بھی مجھے ایسا نہیں لگا کہ میں کسی ہائر یا نیشنل لیول یا انٹرنیشنل یا ملٹی نیشنل کے برانڈ پر نہیں آیا ہوں. ایک تو یہ سب سے زبردست چیز ہے کہ ان کے آؤٹ لیٹ پہ آپ کو وہی ماحول ملے گا جو آپ کو دیگر بڑے ملٹی نیشنل برانڈس میں ملتا ہے. اس کے علاوہ اسٹاف بھی ان کا بہت کوآپریٹیو ہے. پھر جب میں وزٹ کرنے لگا تو انہوں نے مجھے
विजिट करवाने से पहले बाहर जब हम ऑफिस में बैठे थे तो बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि आप अब अंदर जाएंगे ना तो आप मेरे कस्टमर बन जाएंगे और आप लाजमी कुछ ना कुछ मुझसे ख़रीद के जाएंगे। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छे मार्केटिंग ये कह लेंगे बहुत अच्छे सेल्समैन भी हैं ये, और इनको आता है माल बेचना। तो जब मैं अंदर गया तो इन्होंने मुझे चीज़ें दिखानी शुरू की, दिखाते दिखाते आखिरकार मुझे भी 2 आर्टिकल्स पसंद आए और मैंने कहा जी इन्हें पैक कर दें और मैं ये परचेज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं ले जा रहा हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त है, क्योंकि अब देखें अब किसी जगह पे आप जाते हैं तो अगर आप जो है वो कोई चीज़ देखते हैं पसंद करते हैं तो अगर आप जो है वो जाते हैं तो आप ले लेते हैं, फिर जाहिर बात है आपकी ज़रूरत की कोई चीज़ आपको मिलती है, एक विंडो शॉपिंग हो जाती है। तो आप एक दफ़ा एवरग्रीन जाएंगे ना तो आप नहीं रह पाएंगे बगैर कम से कम एक आर्टिकल ज़रूर खरीदेंगे। तो आपने जाना है, एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करें। मैं समझता हूँ कि आपका विज़िट खाली नहीं जाएगा और आपको आपकी मर्ज़ी की और आपके रेट्स के अंदर सबसे बड़ी बात, बार बार मैं बात रिपीट कर रहा हूँ कि जितने भी मल्टीनेशनल जो ब्रांड्स हैं उनके पास अगर अच्छा स्टफ़ होता है तो उनके रेट्स इतने हाई होते हैं कि अक्सर लोग सोचते हैं कि यार अभी ऑफ सीज़न क्यों खरीदें, यार अभी देखेंगे चलो ले लेंगे, तो मतलब अमूमन लोग वापस आ जाते हैं, ब्रांड विजिट करके आ जाते हैं। लेकिन इनके आउटलेट पे आप जाएंगे आपको स्टफ़ मिलेगा मल्टीनेशनल का, रेट्स मिलेंगे लोकल के। तो ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ है कि आपको रेट्स बहुत मुनासिब मिलेंगे। तो आपने बिल्कुल जाएँ, आज ही जाएं, सुबह जाएं, लेकिन ज़रूर जाएं, एवरग्रीन का ज़रूर विजिट करें और इंशाल्लाह गुफ्तगू जारी रहेगी। हमारा आपने कोई सवाल करना है उमर भाई? अच्छा, मैं उमर भाई से अपना अल्लामा साहब से बड़ा मुतासिर हुआ उज़ैर भाई। अच्छा, मुतासिर किस वजह से हुआ है? जैसे कि अल्लामा साहब बताने लगे, इन्होंने मखसूस जो एक तबका बना हुआ है ना मौलवियों का, उसको साइड कर दिया। बहुत ज़बरदस्त, वो बहुत ज़बरदस्त कमाल, बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही थी कि जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि बच्चा हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा, मुफ्ती बनेगा, तो उसने मस्जिद का हुजरा ही संभालना है। बिल्कुल, उसने इन्होंने बता दिया, एक रोल मॉडल है सामने कि गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं, ना सिर्फ वो हुजरा संभालेगा बल्कि गवर्नमेंट जॉब भी कर सकता है, वो दूसरे शोबों में भी काम कर सकता है। तो हम बहुत मुतासिर उनसे हुआ और मेरा सवाल अब आगे इसी की एक कड़ी जोड़ने लगा हूँ। तो इसी वजह, जैसे आपने बताया कि आप जॉब भी कर रहे हैं, आपने मुश्किलात भी बताई, आप क्या कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को जो हाफिज नहीं बनाते, आलिम नहीं बनाते, खाएगा कहाँ से, कमाएगा कहाँ से? तो एक दावत इस्लामी ने भी सेटअप दिया कि भाई आपका बच्चा जो है डबल MA उसको डिग्री मिलेगी। तो इससे हटकर, दावत इस्लामी से हटकर भी आपका बच्चा किस तरीके से उस वर्किंग को कर सकता है और पढ़ सकता है, फिर ऐसी जॉब्स की तरफ जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो हमारी जो है वो कुन ज़हनी है कि अगर हम अपने बच्चे को मदरसे में लगा देते हैं या दीन की तालीम देते हैं, फिर उसके रोज़गार के मामला जो हैं वो बड़े जो है पेचीदा हो जाएंगे। ये हमारी सोच है। सबसे पहले तो हम ये सोचें कि हमने खुद दीन को क्या दिया है। बिल्कुल, लेकिन तबसरा तो दीन पे होता है ना, मौलवी ऐसा है ऐसा है। आपके घर में 1, 2, 3, 4 बच्चे हैं, जो सबसे ज़्यादा कुल जहन होगा, नकारा होगा ना, आप उसको मदरसे में डाल देते हैं। ये सलूक तो आपने खुद दीन के साथ किया। अच्छा, जब वो है ही नकारा, अब वो मदरसे में जाएगा। हमारे यहाँ मदरसों के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो आप देख सकते हैं जाके। बिल्कुल, ज़कात कितनी आती है, फितरा कितना आता है, चंदा कितना आता है, उसी से उनका खाना पीना, उनके मामलात हैं। आपकी ज़िंदगी पर, आपके जिस माहौल में पलते बढ़ते हैं, उस एटमॉस्फेयर का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इवन के मैंने एक डॉक्टर अमीन है, कैथोलिक मज़हब के, उनकी किताब है चेंज योर माइंड चेंज योर लाइफ। ये पढ़ी थी, माइंड एंड चेंज योर लाइफ। सोच बदलेगी ना तो फिर आप मामलात आपके बदलते हैं। तो वो पढ़ी, उसमें उन्होंने कहा कि इंसान के मामलात और बीमारियाँ, ये जितनी चीज़ें हैं, चाहे आपकी कोई सी भी डिसीज़ हो, उसका ताल्लुक आपके दिमाग से होता है। बिल्कुल, जब तक कि आपकी सोच नहीं बदलेगी, मामलात नहीं बदलेंगे। एक चीज़ और देखिए, आप हमारे माहौल में किसी को आप कहें जी वो CSS का एग्जाम पास करना चाहिए, कमीशन में बैठे, अरे जी ये तो बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल, हमारे यहाँ मोटिवेट तो किया नहीं जा रहा। बिल्कुल, डीमोटिवेट करने वाले बंदे बहुत हैं। क्यों नहीं हो सकता? मेरे अपने एक दोस्त हैं, माशाल्लाह IAS ऑफिसर है, फर्स्ट अटेम्प्ट में हाफिज़ कुरान है, IAS ऑफिसर बने माशाल्लाह। वहाँ से उन्होंने फिर एग्जाम पास किया, वो MOD के अंदर सब इंस्पेक्टर बने, वो भी छोड़ा उन्होंने। उसके बाद फिर पढ़ाई की है। अच्छा, आलिम दीन बन रहे थे, 5 साल मुकम्मल किए। उसके बाद जब उन्होंने एग्जाम दिया ना, अभी वो MOD में AD के पोस्ट पर हैं इस वक्त, और एज क्या है 27 साल। हो सकता है हम तरबियत करें, हम सोच दें, हमारा मिजाज जो हो गया है कि ये मौलवी शोबा अलग है, ये दुनियादारों का शोबा अलग है, इनकी तालीम अलग है, इनकी जो अप्रोच है वो अलग है, इनकी अलग है। ऐसा नहीं हो सकता। दीन और दुनिया ये दोनों चीज़ें साथ हैं, और ये अलग भी नहीं है शोबा, साइंस भी अलग नहीं है, दूसरे मामला भी अलग नहीं है, एक ही है। होना ये चाहिए हमारे यहाँ कि हम पहली बेसिक जो नीड है ना, वो आपकी दीन की ज़रूरियात जो आपको आनी चाहिए, नमाज आपको आनी चाहिए, तिलावत आपको आनी चाहिए, मामलात ज़िंदगी आपको पता होनी चाहिए जो इस्लाम ने बताएं। उसके बाद आप जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ें, आप बिजनेस करें, आप सब कुछ करें। दीन ने आपको मना किया ही नहीं है। हमारी सोच ये बन गई है कि जो इधर गया ना वो यहाँ नहीं आ सकता जी, वो डॉट लग गया है। दीन कह रहा है यहाँ डॉट नहीं, यहाँ कौमा है, लकीर खींच दी है जी, यहाँ गुंजाइशें आने की। बिल्कुल, वो हमने लकीर खींचती, वो बंदा यहीं रहेगा, वो यहीं रहेगा। अब यहाँ वाला यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ वाला यहाँ नहीं जा सकता है। फिर होता क्या है कि जब आपस में ही बैठते नहीं है, सोच नहीं है, इल्म नहीं है, तो फिर आपस में खिलाफात भी बहुत हैं। मौलवी उनको गालियाँ बकरें, बिल्कुल, वो इनको गालियाँ बकर होते हैं। हालांकि जब मैंने इन चीज़ों को पढ़ा, मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह जॉब करता हूँ, मैंने खुद मास्टर्स किया, यूनिवर्सिटी में पढ़ा है,
حافظ بھی بنا, درس نبی بھی کیا ہے, ایون کہ میں نے دورۃ التربیہ کا کورس ہے وہ کیا ہے, علماء میں بیٹھ کے ہم نے سارے کام کیے ہیں. آپ کے سامنے بیٹھا ہی ہوں, میں 2 پیس بھی پہنتا ہوں, میں جاب بھی کرتا ہوں, فیمیل اسٹاف کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑتا ہے مجھے, میں WHO کی جو امریکن جو ٹیم آتی ہے, ڈیلیگیشن آتا ہے, میں ان کو بھی ڈیل کرتا ہوں, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. ہو رہا ہے نا سب کچھ, ہو سکتا ہے, اگر آپ چاہیں گے سب کچھ ہوگا. بات یہ ہے کہ آپ کی سوچ نہیں ہے, اور یہ سوچ ملتی نہیں ہمیں, ڈی موٹیویٹ کرنے والے بندے بہت ہیں. تو حدیث ایک ہے, وہ پڑھ کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور نے فرمایا ہر انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے, اس لیے وہ دیکھے وہ کس کو دوست بناتا ہے. آپ سوچ ایسی بنائیں اور ایسی گیدرنگ میں بیٹھیں جو آپ کو ایسی سوچ دے. انما الاعمال بالنیات, حدیث سب نے پڑھی ہے, اعمال کا دارالمدار نیت پر ہے. میرا سوال یہ ہے آپ سے, یہ نیت آتی کہاں سے؟ یہ نیت وہ ماحول دیتا ہے جہاں بیٹھتے ہیں. بالکل قرآن میں ہے نا, یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. جو لوگ غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے, عمل خراب ہو گیا, عقیدہ خراب ہو گیا, کیا کہیں گے قیامت میں, کاش میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا. تو ہوتا کیا ہے, the person has recognized by his company. انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. صحبت کو بدلیں, سوچ بدلے گی انشاءاللہ. پھر آگے کہتے ہیں کسی کو پہچاننا ہو تو اس کی گیدرنگ دیکھ لیں کہ وہ بندہ ہے کیسا. جی ہاں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا, رشتہ کسی کا جا رہا ہوتا ہے تو پھر ہمیں چھان پھٹک کرنی ہوتی ہے بندہ کیسا ہے, تو پھر ہم دیکھتے ہیں یہ بیٹھتا کہاں ہے, وہ لوگ کیسے ہیں, ہم ایسے پہچانتے ہیں. کیونکہ کوئی کتنا ہی غلط آدمی ہو, وہ اپنے آپ کو اچھا ہی ریپرزینٹ کرتا ہے, جی میں بڑا اچھا آدمی ہوں, پڑھ لکھا ہوں, نیک ہوں, پتہ چلتا ہے صحبت سے. اس لیے صحبت بدلیں, صحبت بدلے گی انشاءاللہ, سوچ بھی بدلے گی, اور پھر آگے کے معاملات بھی بہتر رہیں گے. اچھا علامہ صاحب, ایک چیز اور مجھے ذہن میں گونج رہی تھی, میں نے کہا چلیں اب آپ بیٹھے ہیں اور گفتگو اسی دوراہے پہ چل رہی ہے, تو اسی حوالے سے اس سے ریلیٹڈ ایک چیز کر لیتے ہیں. مولوی کے حوالے سے بات ہماری ہو رہی ہے کہ جی مولوی کیا کیا نہیں کر سکتا اور کیا کیا کر سکتا ہے, بالکل ایسی بات چل رہی ہے. تو عموماً ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں, یہ بھی ایک کنزرویٹو سوچ ہے کہ جی مولوی کے گھر میں جو ہے نا, وہ مطلب عموماً مولوی کے گھرانے میں لڑکیاں جو ہوتے ہیں, ماڈرن فیملیز کے لوگ ہوتے ہیں, وہ مولوی کو لڑکی نہیں دیتے کہ بھائی یہ تو مولوی ہے یار, یہ تو جو ہے نا کنزرویٹو ہوگا, یہ تو گھر میں ہوائیں پہنا کے فل دستانے وستانے پہنا کے بٹھا دے گا. عموماً لڑکیاں بھی اس چیز کے لیے راضی نہیں ہوتی ہیں, آج کل کی خاص طور پر ماڈرن جو ہماری خواتین ہیں وہ اس چیز کے لیے راضی نہیں ہوتی ہیں. تو ایسے مسائل آتے ہیں. جی بالکل آتے ہیں, لیکن وہی بات میں نے آپ کو کہا نا, سوچ کا مسئلہ ہے. اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ آپ نے بہت سارے اسی معاشرے میں پڑھے لکھے پیسے والے بزنس مین کے یہاں گھروں میں دیکھا ہوگا, شادی ہو جاتی ہے, بعض اوقات شادی کامیاب نہیں ہوتی. اچھا, شادی کے بعد بھی لڑکی بعض اوقات آپ نے کیس سنے بھاگ گئی. آپ نے کبھی سنا مولوی کی بیگم بھاگی؟ نہیں, بہت کم. حالانکہ اس کا اماؤنٹ لمیٹڈ ہے اس کے معاملات, لیکن اللہ نے اس کے اس حلال جو ہے مال میں برکت رکھی ہے, اور اس کی زندگی اتنی پرسکون ہے. ایک وقت آتا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی اس کی کچھ جو نا ایکسپیکٹیشن الگ ہوتی ہے, یہ اس ماحول میں ہم نے دیکھا ہے. شادی ہو جانے کے بعد وہ میچور ہوتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ ایکچولی اس کو چاہیے کیا. بالکل, پہلے وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا ہوتا. یعنی یہ مثال ویسی ہے جیسے ان کے جو ہے مال میں جائے کوئی, تو وہ بندہ سوچ رہا ہوں مجھے لینا کیا ہے. بعض اوقات بندے کو نہیں پتا ہوتا, سوچ کیا تھا یہ سوٹ پہننا ہے, یہ جوتے لینے, اس سے نہیں پتا, یہ بتاتے ہیں کہ تجھے خود نہیں پتا, تو کنفیوز ہے, یہ سمجھائیں گے اسے. تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو شادی سے پہلے یا معاملات سے پہلے پتہ نہیں ہوتا چیزیں. جب وہ جاتے ہیں گراؤنڈ میں تو ان کو سمجھ میں آتا ہے یار یہ فیصلہ غلط ہو گیا, ہمیں یہ فیصلہ کرنا تھا. حضور نے بھی یہ فرمایا کہ شادی کی جاتی ہے 4 وجوہات کی بنیاد پر, یا تو نسب ہوتا ہے, یا دولت ہوتی ہے, یا حسن, یا دین. آپ نے فرمایا دین کو اہمیت دینا. بالکل, اس لیے کہ جب دین میں آ جائے گی نا بات, وہ سب کچھ آ جائے گی, سب کچھ ایڈجسٹ ہو جائے گا, ہر چیز ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ مولویوں کو نہ دینے کی ایک وجہ جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ ان کی آمدنی کم ہے, اور لوگوں کا, اچھا یہ غلط بھی نہیں ہے سوچ, میں آپ کو بتا دوں گا, اگر کوئی اپنی بہن یا بیٹی بھی آتا ہے تو وہ یہ سوچے گا کہ بندے کی آمدنی کتنی ہے, کمائے گا کیسے, کھلائے گا کیسے, باقی معاملات, اور یہ غلط سوچ نہیں ہے. لیکن اس پر پھر یہ رول بھی ادا ہونا کہ ان کی آمدنی کم ہے تو ہے کیوں. آج مسجدیں چل رہی ہے, چندوں سے چل رہی ہے. اوائل اسلام میں ایسا نہیں تھا. آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے, مسجد گورنمنٹ کے ہاتھ میں تھی, ان کے معاملات. اس وقت کا مسجد کا امام بزنس مین ہوتا تھا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں کماتا نہیں ہوں تو مجھے یہاں سے آمدنی مل جانی ہے, نہیں ملے گی تو میں کما لوں گا. فی سبیل اللہ امامتیں ہوتی تھی. اب یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے امام صاحب کی 5,000 تنخواہ ہے, اگر بیماری آ گئی بچے کو, وہ کسی سے ادھار مانگتا ہے اور ویٹ کر رہا ہوتا ہے جی کوئی نکاح آ جائے, 3,000 کا لفافہ مل جائے گا تو میں وہاں دے دوں گا. تو ان بیچاروں کی اپنی زندگی. اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کے اس حلال مال میں برکت یہ رکھی ہے, کبھی وہ ہڑتال نہیں کرتے ہوتے ہمارے پیسے کم ہو گئے جی تنخواہیں بڑھا دو, کبھی ان کی بیویاں نہیں بھاگ رہی ہوتی. ماشاءاللہ ان کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی تربیت بھی بہت اچھی ہوتی ہے, اور بہت بڑے بڑے مشکل حالات کا سامنا وہ کر بھی لیتے ہیں. بالکل کر لیتے. تو یہ سوچ کی بات ہے ساری. جی ہاں بالکل, تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ کے پاس ناظرین دیکھیں, آپ بڑی زبردست گفتگو چل رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ مشعل راہ ہے گفتگو, جو مولویوں کو غلط سمجھتے ہیں. تو مولویوں کا ایک بڑا زبردست چہرہ علامہ ارسلان کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. تو ایسے مولوی کو آپ کو بیٹی بھی دینی چاہیے ماشاءاللہ. سیلری ویلری بھی ٹائٹ ہے ماشاءاللہ سے. آپ جب آؤٹ لیٹ میں گئے تھے بقول علامہ صاحب کے, کنفیوز جاتا ہے بندہ, آپ کتنے کنفیوز؟ دیکھیں میں الحمدللہ میرا ایسا ہے مار کہ میں کبھی بھی اپنی لائف میں نا کسی بھی چیز پہ کنفیوز نہیں رہا. میری عادت ہے دین از ڈیئر,
میں بہت جلدی فیصلہ کرنے کا مطلب ایک ایبلٹی ہے میرے اندر. میں بس فوراً فیصلہ کرتا ہوں, میں زیادہ سوچتا نہیں ہوں, کیونکہ میرا ماننا یہ ہے پرسنلی کہ زیادہ سوچنے والا آدمی جو ہے نا پیچھے رہ جاتا ہے. بالکل صحیح. میں کہتا ہوں یہ چیز مجھے پسند ہے, بٹ دیٹس اٹ, لینی ہے. اگر نہیں سر, ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, ایک چیز بتا دوں. ہم جو باہر میٹنگ کر رہے تھے, بیٹھے ہوئے تھے, تو ہم ڈسکس کر رہے تھے ٹرانسمیشن کے حوالے سے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو میں نے عزیر بھائی کو ایک چیلنج کیا تھا. عزیر بھائی آپ ابھی باہر بیٹھے ہیں, نو ایشو, آپ اندر جائیں گے, ہاں آپ خالی ہاتھ نہیں آئیں گے. خالی ہاتھ نہیں آئیں گے, یہ میرا معیار ہے. ایگزیکٹ یہی جملے, یہ میرا معیار ہے. آپ اندر جائیں گے, ابھی تک میرے پاس آپ واکنگ ڈسٹینس میں ضرور بیٹھے ہیں میرے پاس, آپ ابھی تک آئے نہیں ہیں. آپ ابھی اندر جائیں گے, آپ کو خالی ہاتھ نہیں آنے دوں گا, نہ آپ آ سکتے. یہ ایک معیار ہے. وہ کیا آپ باہر گیٹ پہ چوکیدار کھڑا کر دیتے عزیر بھائی باہر نہیں آئیں گے؟ نہیں, ہم باہر تھے, اندر جائیں گے. کوالٹی, ورائٹی, سروس, اسٹاف, گرومنگ, کاؤنسلنگ, ماحول, انوائرمنٹ دیکھ کے یہ خالی ہاتھ نہیں آ سکتا. یہ میرا چیلنج تھا اور یہ کر کے آئے تھے. ہاں اچھا دیکھیں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے. اچھا دیکھیں کیونکہ سیلس کی فیلڈ ہے, اور وہ جیسے کیونکہ اونر ہونے کے باوجود بھی عمیر بھائی خود انوالو رہتے ہیں. میں نے دیکھا, میں 2-3 دفعہ آؤٹ لیٹ گیا ہوں, جب بھی گیا ہوں یہ مجھے موجود ملے ہیں وہاں پہ. ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے, اتنا بڑا آؤٹ لیٹ ہے سر, 40-50 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. عموماً اتنا بڑا آدمی جو ہے وہ خود بیٹھ کے کاؤنسلنگ نہیں کر رہا ہوتا, اس نے الگ انہوں نے 8-10 ان کے پاس اسٹاف موجود ہے. ایون میرے جیسا بندہ, میں اپنے آفس پورے ٹائم نہیں بیٹھتا ہوں, میرے پاس بھی 8-10 لوگوں کا اسٹاف ہے. تو یہ ہم لوگ چھوٹے اسمال بزنسز ہیں ہمارے, لیکن ایک 40-50 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کر کے اتنا بڑا آؤٹ لیٹ کھول کے تو تھوڑا سا کلف شلف ہوتا ہے ایسے بندے میں نا. آج کل کا ایک کلچر ہے, کلچر ہے تھوڑا سا. تو عموماً میں نے دیکھا ہے بہت سے اور بھی میرے کچھ جاننے والے ہیں جن کے آؤٹ لیٹس ہیں اس طرح کی, تو وہ بہت ہی کم بیٹھتے ہیں. رات کو آ گئے, 1 گھنٹہ حساب لے لیا, ہاں بھائی کیا پوزیشن ہے. تو عموماً ان کے مینیجرز, ان کے جو سیلز اسٹاف ہوتے ہیں وہی پبلک کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن عمیر بھائی خود وہاں ایکٹیولی موجود رہتے ہیں اور خود کسٹمرس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ یقین کریں, انہوں نے خالی ہاتھ کی جو بات کی نا, میں آپ کو ایک اور مزید بات بتاتا ہوں. خالی ہاتھ کے بعد جب میں ان سے اس وقت بھی میں نے پرچیزنگ کی, اچھا جب انہوں نے مجھے آؤٹ لیٹ وزٹ کروایا تو میں نے چاروں طرف, جب ان کے کیونکہ آؤٹ لیٹ 2 فلورس پر ہے, تو نیچے گراؤنڈ فلور پر ان کے پاس بیڈ شیٹس ہیں, پلوز ہیں, تو میں نے پلوز لیے اور مجھے ایک ٹی شرٹ پسند آئی, میں نے کہا یار مجھے لینی ہے. تو وہ میں نے لی. پھر میں مجھے اوپر لے کے گئے جو ان کا میزنائن ہے, وہاں پہ میں نے وزٹ کیا, تو وہاں بچوں کی اور فیمیل کی بڑی زبردست ورائٹی تھی. پھر میں نے ٹیگس وغیرہ چیک کیے. میری عادت ہے میں ذرا پرائس کے معاملے میں دیکھ کے, کوالٹی دیکھ کے چیز لیتا ہوں. تو میں نے جو ہے نا وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ کہتے ہیں نا تاڑ لی میں نے, کہ بھائی نہیں بھائی یہ زبردست ہے. تو 2 دن کے بعد میں پھر فیملی کے ساتھ وہاں موجود تھا. اچھا. تو میں نے اپنی وائف کو کہا, میں نے کہا چلو یار آپ اپن کو ہے نا وہاں جانا ہے, تو اپنے کو ڈسکاؤنٹ بھی اچھا ملے گا. عمیر بھائی نے مجھے اسپیشلی اور ڈسکاؤنٹ دیا اسپیشلی, مطلب کیونکہ ہماری دوستی ہو چکی تھی اور ہمارا ٹرانسمیشن کا بھی ایگریمنٹ سائن ہو چکا تھا, ڈن ہو گیا تھا. تو انہوں نے بولا بھائی آپ کے لیے ایکسٹرا آرڈنری پرسنٹیج جو ہے وہ آپ کو ملے گا ڈسکاؤنٹ پہ. تو وہ بھی مجھے ملا. تو پھر میں بچوں کی شاپنگ بھی کر کے آیا. تو انہوں نے مجھے کسٹمر اپنا بنا لیا, اور میرے بچے بھی بہت ہیپی ہیں, میری وائف بھی بہت خوش ہوئی کہ یار اسٹف بہت اچھا ہے, اور ریٹ ہمیں وہ 8 نمبر مارکیٹ والے مل رہے ہیں. جو ہم 8 نمبر مارکیٹ کی ایک نارمل دکان ہوتی ہے, وہاں سے جو چیز ہم 2000 روپے کی لیتے ہیں, کوئی اگر بچوں کا کپڑا, کوئی جینس, کوئی شرٹ لے رہے ہیں 2000, 1800, 2500, 3000 کی لیتے ہیں, وہی چیز وہ میری بیگم بعد میں بھی حیران ہو کے بول رہی ہیں, گھر پہ آ کے مجھے کہتی ہیں کہ عزیر آپ یہ بتائیں یہ کیسے مینیج کر رہے ہوں گے, اتنا بڑا انہوں نے آؤٹ لیٹ کھولا ہوا, ریٹس اپن کو 8 نمبر مارکیٹ والے مل رہے ہیں, ورنہ یہ آٹو بان پہ تو 10,000 سے 8,000, 15,000 سے نیچے چیزیں نہیں ہیں. تو میں نے کہا نہیں بھائی یہ دیکھو ان کا ہے اپنا ایک خاصا ہے, انہوں نے ایک چیز شروع کی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہر خاص ہم خرید سکے. تو ناظرین میں نے پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایور گرین پہ آپ جائیں گے نا, آپ کو ریٹس کا پرابلم نہیں ہوگا. جو اسٹف ہے جتنی کوالٹی ہے, تو یہ وہ مطلب ایک لمیٹڈ منافع لے رہے ہیں, یہ ایکسٹرا آرڈنری منافع نہیں لے رہے کہ جی آؤٹ لیٹ کے پیسے دو, اے سی کے پیسے دو, لڑکوں کے پیسے دو. عموماً دیکھیں ہوتا کیا ہے, کیونکہ میں نے پورا حیدرآباد, پورے تقریباً پاکستان بھر کے کئی شہروں میں نے مالز میں جا کے شاپنگ کی ہے, دیکھا ہے ایک کوالٹی ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ ظاہری بات ہے ایک آؤٹ لیٹ ہے, اس کا لاکھوں روپے کا مہینے کا خرچہ ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ایک اگر چھوٹی دکان ہے, اگر سیم اگر اسٹف ہے کسی کے پاس, دونوں کے پاس, تو اگر وہ 2000 کا دے رہا ہے تو یہ 4000 کا ہی دیں گے, کیونکہ ان کے ایکسپینسز ہیں, ان کو لینا ہے. لیکن جتنے بڑے برانڈ ہیں نا, وہ 2000 کی چیز 8000 سے دیتا ہے, یعنی 6000 روپے کا منافع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو 2000 روپے خرچ ان کا خرچہ آتا ہے ایک برانڈ پہ, ایک آرٹیکل پہ, وہ 4000 روپے وہ کما رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے اپنے پروفٹ ریشو کو بہت کم رکھا ہے, اوپر سے سیلز لگائی ہوئی ہیں, 50% آف تک کا جو ہے نا ان کے پاس ورائٹی موجود ہے. تو یہ بڑی زبردست چیز ہے, آپ بھی چاہیے گا انشاءاللہ. بالکل. ٹرانسمیشن کے بعد جا رہا ہوں. نہیں ابھی تو رات ہو گئی ہے, تو آپ صبح آ جائیے. کل صبح جو ہے وہ یہ تقریباً 12 بجے, 12 بجے انشاءاللہ 12 بجے آؤٹ لیٹ کھل جاتی ہے. کل صبح آپ جائیں. سر صبح افطار کے بعد جائیں گے. صبح رمضان میں سر ویسے بھی صبح افطار کے بعد ہی ہوتی ہے, تو انشاءاللہ جی صبح افطار کے بعد جانا ہے. اور حسان صاحب آپ نے بھی جانا ہے, آپ کے آفس کے حوالے سے بھی, آفس کے حوالے سے بھی آپ کے پاس آفس کولیگز ہوں گے کافی سارے ہیں, ان کو آفس کولیگز بھی ہیں, تو آپ سب کو بتائیں, کیونکہ دیکھیں ایک اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے حیدرآباد نیوز کا سپورٹ بھی کیا ہے, تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم انہیں سپورٹ کریں, ہم زیادہ سے زیادہ کسٹمرز انہیں دیں. تو بڑی اچھی چیز ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور ماشاءاللہ عمیر بھائی کا بڑا اچھا ایک ہے اخلاق ہے, اور بہت زبردست, اور بہت سادے آدمی ہیں,
بہت ہی سادے آدمی ہیں, مطلب ان میں نے ذرا بھی نہیں دیکھا کہ اتنے بڑی آؤٹ لیٹ کے مالک ہیں, تو اچھی بات ہے. علامہ صاحب سے کوئی اور سوال ہوتا ہے؟ علامہ صاحب ویسے سوال جو ہے شعبان المعظم کا ہے, انشاءاللہ اگلے سال بھی ہم شعبان المعظم دیکھیں گے انشاءاللہ, اللہ پاک نے توفیق دی. لوگ شعبان المعظم کے روزے رکھتے ہیں, تو اگر شعبان المعظم کے 30واں روزہ ہو اور چاند نظر نہ آئے تو اس صورت میں 30واں روزہ بندہ رکھ سکتا ہے؟ جی اس میں ایسا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جب چاند کے لیے کمیٹی بیٹھ جاتی ہے, اور کہ جی 29 تاریخ ہے, کنفرم ہو گیا کہ چاند دکھائی نہیں دیا ہے, اگر رکھنا چاہیں کیونکہ شعبان کے روزوں کی فضیلت ہے, حضور علیہ السلام نے بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں, رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے, لیکن نہ رکھے تو بہتر ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پورے سال میں بہت سارے دن ایسے ہیں جو بہت مخصوص ہیں, ان کی اہمیت ہے. اس جمعے کا دن ہے, جمعے کا دن میں ایک دن کی ایک نیکی جو ہے وہ 70 کے برابر ہو جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی روزہ رکھنا منع ہے, اس لیے کیونکہ جمعے کے دن کو رسول اللہ نے فرمایا سید الایام, سردار ہے یہ دنوں کا, اس کو عید بھی کہا گیا ہے, تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ امتیاز ہونا چاہیے بقیہ دنوں میں اس دن میں. ایسے ہی شعبان کے اندر اور پورے سال مستقل روزہ رکھنے کی ممانعت یوں ہے کہ اگر آپ مستقل ایک سال تک روزہ رکھیں گے تو وہ جو اسپیسیفک کچھ دن آتے ہیں خاص خاص سے, ان کی اہمیت کم ہو جائے گی, ان کی اہمیت باقی رہنی چاہیے. اب شعبان کے اندر بھی روزہ کوئی رکھتا ہے تو کوشش ہو 20-25 تاریخ تک رکھے, اس کے بعد چھوڑ دے, تاکہ رمضان کی تیاری بھی ہو سکے فزیکلی بھی, اور یہ کہ پھر رمضان کی اہمیت معلوم ہو. ورنہ لوگ سمجھیں گے جیسا شعبان ہے ویسے رمضان ہے, رمضان کی اپنی اہمیت ہے وہ باقی رہنی چاہیے. اس لیے کوشش کرے کہ 29 کے بعد 30 کا روزہ نہ رکھے, یہ ہونا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ علامہ صاحب, بڑی زبردست گفتگو جاری ہے اور ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب. عمیر صاحب آپ نے بھی ہمارے ساتھ رہنا ہے, ابھی ہمارا پروگرام کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے, مزید آئیں گے, اس کے بعد آپ سے بھی مزید گفتگو کریں گے, آپ سے بھی مزید گفتگو کریں گے. ہمارے نعت خواں جو ہے ان سے ہم اجازت لیں گے, بریک کے بعد ہمارے دوسرے نعت خواں جوائن کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. کیا نام تھا؟ یہ ہمارے محمد سلیم قادری. سلیم قادری صاحب, ماشاءاللہ بڑا زبردست اور عظیم نام ہے آپ کا. تو سلیم قادری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین بریک پہ جا رہے ہیں, آپ نے کہیں نہیں جانا ہے, ابھی پروگرام جاری ہے, اور اگر آپ نے جواب نہیں دیا تو فوراً دے دیں. قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے, یہ سوال ہے ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے, جس پر آپ کو ملے گا فری واؤچر 2000 کا, جس میں آپ شاپنگ کر سکتے ہیں ایور گرین کی آؤٹ لیٹ پر جا کر. کہیں مت جائیں, دیکھتے رہیں کرم رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگ. عبداللہ اسپورٹس سٹی ایکسٹینشن 120 150 ऐं 200 वालनि जा रिहाइशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम रेकरा रोड खूबसूरत पार्क त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं. राब्ते लाइ 0333078163. रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द. रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट. جی ویلکم بیک ناظرین, آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحری رمضان نشریات کرم رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگ عبداللہ مال سے براہ راست. حیدرآباد شہر کا عظیم الشان منصوبہ عبداللہ مال. اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ مزید تعاون کیا ہے عبداللہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے, المدینہ فلور ملز نے, گلیمر پینٹس, کرونا پینٹس, لاسیفا بریڈ, ہیرل کلیکشن, نوریا سموسا, نزوہ انٹرنیشنل کاسمیٹکس, الفا پراپرٹیز,
رمادہ ہوٹل اینڈ مال اور دیگر احباب نے. اس کے علاوہ ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے بھی ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. ہم چلتے ہیں پروگرام کی جانب. ہمارے مہمان علامہ ارسلان موجود ہیں, جبکہ عمیر حسین جو کہ ایور گرین کلوتھنگ کے روح روا ہے وہ بھی موجود ہیں, اور ہمیں ایک اور نئے نعت خواں, ایک خوبصورت آواز کے مالک نعت خواں نے ہمیں جوائن کیا ہے جن کا نام ہے حسن رضا قادری. حسن, آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. کیا سوال ہے ہمارے پاس علامہ صاحب کے؟ جی علامہ صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رمضان المبارک سے قبل اگر ہم دیکھیں کوئی بھی قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے نہیں کرتا, سارا سال مصروفیات میں گزرتا ہے, لیکن جہاں رمضان المبارک آتا ہے لوگوں میں ایک ریس لگ جاتی ہے. کوئی 10 سپارے پڑھ رہا ہے, کوئی 3 سپارے دن کے پڑھ رہا ہے, کوئی 5 پڑھ رہا ہے, اس لیے کہ نہیں یار مجھے زیادہ سے زیادہ اصال کرنا ہے یا کوئی ثواب کی نیت سے. تو آپ کیا کہیں گے کہ کتنی مقدار میں تلاوت کرنی چاہیے, اور پھر سارا سال کے لیے کیا ترغیب دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ, کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن خود ان پر لعنت بھیجتا ہے. یہ حدیث ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن کے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, نیکیاں ملتی ہیں. اس کے باوجود ایسا کیوں ہے کہ قرآن پڑھنے والے پہ قرآن ہی لعنت بھیج رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء نے بیان کی کہ قرآن کو اس کے ضابطوں کے مطابق پڑھا جائے. بعض اوقات تراویح میں یا ویسے کچھ لوگ قرآن جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یعلمون و تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ پڑھا ہوتا ہے. اگر اس طرح سے قرآن پڑھا جا رہا ہے, لفظوں کو چبایا جا رہا ہے, صحیح تلفظ ادائیگی نہیں ہو رہی ہے, تو یقیناً قرآن کے ضابطوں کے مخالف ہو گئی یہ بات. تو اس لیے قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے کہ جو تقاضا تھا وہ پورا نہیں ہوا ہے. اچھا, تراویح میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا مصلی لگتے ہیں 3 دن میں قرآن پڑھا جائے گا, 7 دن میں تراویح ہوگی, 10 دن میں ہوگی. طریقہ یہ ہونا چاہیے, حدیث شریف یہ ہے کہ جب تک آپ کی زبان آپ کے دل کے موافق ہو, حدیث شریف ہے, تب تک قرآن پڑھا جائے. مطلب یہ کہ آپ کو اکتاہٹ محسوس نہ ہو طبیعت میں. اب یہ دیکھا جاتا ہے پورے سال قرآن نہیں پڑھا, رمضان میں وہ کمپٹیشن ہو گیا, تو نے 2 قرآن پڑھے, جی میں نے 4 پڑھے تھے. اچھا, پڑھے کیسے تھے وہ نہیں معلوم. ہونا یہ چاہیے کہ قرآن بھلے ایک ہی پڑھیں آپ, لیکن بڑی دل جمعی کے ساتھ پڑھیں, صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھیں. ایسے پڑھیں سے خدا آپ سے گفتگو کر رہا ہے, آپ کو وہ چاشنی, وہ لذت ملے, اس انداز میں پڑھی جائے. تراویح کے اندر بھی ہونا چاہیے. ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, وہ روزانہ ایک قرآن پڑھنے کے عادی تھے. تو حضور علیہ السلام نے ان کو بلا کر کہا کہ ایک قرآن روزانہ نہ پڑھو, کم کرو. آپ نے ان کو ایک کا کہا تو انہوں نے کہا کہ میری استطاعت ہے کہ میں 1 سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں 30 دن میں. پھر انہوں نے کہا کہ میں 20 دن میں پڑھ لوں, پھر اس سے کم کیا. آخر رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک قرآن کو کم سے کم 7 دن میں مکمل کرو. 7 دن کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جب 2-3 سپارے ڈیلی پڑھیں گے تو آپ کی طبیعت میں بھی اکتاہٹ پیدا نہیں ہوگی, آپ صحیح ادائیگی بھی کریں گے, آپ کو مزہ بھی آئے گا, اور باقی معاملات بھی آپ کی زندگی کے چلتے رہیں گے. ورنہ ایک دن میں ایک قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صبح سے شام تک قرآن ہی پڑھتے رہیں گے. پھر باقی معاملات زندگی ان کا کیا ہوگا؟ فیملی کو ٹائم دینا ہے, باقی کاروبار کے معاملات ہیں. تو یہ کہ قرآن کو اس طریقے سے پڑھا جائے. اور قرآن رمضان میں نازل ہوا, لیکن رمضان کے لیے نہیں ہے, 12 مہینے کے لیے تھا. تو اگر ہم یہ روٹین بنا لیں, چاہے ہم ایک رکوع پڑھیں لیکن ڈیلی پڑھیں, فجر میں اٹھ کے پڑھیں, کوئی وقت رکھ لیں جس میں آپ فارغ ہوتے ہیں, یہ ہوگا کہ پورے سال قرآن پڑھنے میں آئے گا, اس کی برکتیں بھی ملے گی, روٹین بھی بن جائے گی آپ کی. اب یہ کہ جب جو چیز روٹین سے ہٹ کے ہوتی ہے نا, پھر آدمی کی طبیعت میں اعتدال نہیں رہتا, پھر آپ کو وہ مزہ بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے, پھر آپ اس تقاضے کو پورا بھی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے قرآن کو 12 مہینے کے اندر اپنی عادات میں شمار کریں, اور مخصوص آیت یا رکوع سپارہ جو بھی ہے اس کو آپ مخصوص کریں, تاکہ اس انداز میں آپ کی زندگی چلتی رہے, قرآن آپ کی زندگی میں شامل کیا رہے. اچھا, عموماً دیکھا گیا ہے, میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ علامہ ارسلان صاحب کہ لوگوں نے جو ہے نا قرآن شریف کو چومنے اور سر پہ رکھنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. حالانکہ یہ جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے, اسے پڑھ کے ہدایت دینے کی ضرورت ہے ہمیں, اور ہمیں آج کل کے اس معاشرے میں, اس پرآشوب دور میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اسے سمجھا جائے. اور یہ ایک چیز بڑی تحقیق سے بھی ہے, اگر آپ دیکھیں, آپ بھی ماشاءاللہ بڑی ریسرچ رکھتے ہیں, بہت آپ کی ریسرچ ہے. ہم سے زیادہ جو غیر مسلم ہے وہ ہم سے زیادہ قرآن کو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے. اس نے ہمارے قرآن کو پڑھ کے جو ہمارے لیے ہدایت ہے, مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ ہدایت کا ذریعہ ہے, اس نے اس کو سمجھ کے اس سے چیزوں کو جو ہے وہ اخذ کیا ہے. اس سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں, اگر ہم یورپی ممالک میں دیکھیں جو ہمارا جو معاشرہ ہے ان کا, وہاں پر ہم نے دیکھی ایسی چیزیں بہت سی جگہوں پر کہ وہاں پہ قرآن سے مطابق چیزیں, اور انہوں نے قرآن سے لی, اور وہ باقاعدہ ریفرنس دیتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے مسلمانوں کی کتاب قرآن سے یہ چیزیں لی ہیں, اور اس سے جو ہے وہ پھر عمل درآمد کر کے ہم اپنی زندگیوں کو ویسے کر رہے ہیں یا کاروباروں کو چلا رہے ہیں. جیسے کہ امریکہ میں آج بھی عمر لاء چلتا ہے, جی ہاں, جو کہ ہمارے یہاں موجود نہیں ہے. حالانکہ ہم اسلامی ریاست ہیں, ہم اس چیز کا جو ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم اسلامی ریاست ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان, لیکن ہمارے یہاں برٹش قانون ہے, اور جو کافر ہیں اور جو غیر مسلم ہیں ان کے یہاں عمر لاء چلتا ہے. وہاں پہ عمر کا قانون چلتا ہے, جو کہ ہر طریقے سے بہترین عدل و انصاف کا نظام ہے.
تو یہ اس پہ حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بہت اچھی بات کی آپ نے. آپ کی گفتگو کے بیچ میں کچھ فرینسز میرے دماغ میں ہیں جو میں نے پڑھے تھے. جی جی. اسرائیل غیر یہودی ایک مذہب ہے, پوری ریاست یہودیوں کی ہے, مسلمانوں کے خلاف ہے, لیکن ان کا جو بجٹ ہے نا, جو فائنینشیل ایئر کے جو بجٹ بنتے ہیں آپ کو پتہ ہے سالانہ جو, تو سب سے زیادہ بجٹ ان کا ڈیفینس پہ جاتا ہے. اچھا میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا تو اس میں انہوں نے وجہ لکھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو ان کی زندگی میں جب انہوں نے وصال فرمایا ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, ترکہ جو چھوڑ کے گئے اس میں تلواریں موجود تھیں. انہوں نے اس چیز کو وہاں سے لیا, اڈاپٹ کیا, اور اس چیز کو حالانکہ وہ دین کو مانتے نہیں ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ان کو اس بات کی سمجھ ہے کہ اسلام ہی سچا دین ہے, جو اس پہ عمل کر رہا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. تو انہوں نے اس بات کو وہاں سے اڈاپٹ کیا. ایک آرٹیکل میں نے پڑھا کہ ہم CSS کی تیاری کر رہے تھے کہ ایٹم بم جو آپ کا بنا ہے اس کے پیچھے کی وجہ بھی قرآن کریم ہے. یعنی جس شخص نے اس کے اوپر سب سے پہلے کام کیا اس نے سورۃ الفیل کو پڑھا تھا, اس میں یہ ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کی جب لشکر لے کر آئے تو ابابیل آئیں, کنکریاں پھینکی. تحقیق یہ ہوئی کہ ابابیل کی جو کنکریاں تھیں چھوٹی چھوٹی, اس میں ایسا کیا ہے کہ وہ انسان کے ایک حصے سے گھستا دوسرے سے باہر نکل جاتا پار کے. وہاں جا کے ان کی یہ سوچ بنی کہ یار ایسے ہتھیار بنائے جا سکتے ہیں کہ ہم ان سے یہ کام کر سکیں. یعنی اب دیکھیں قرآن سے کیا چیز نہیں ہے. اچھا پھر برطانیہ کے اندر ایک واقعہ ہوا, وہ اخبار میں بھی آیا تھا, ایک بچے نے ایک پرندے کو مار دیا وہاں پہ. انہوں نے کیا کیا, اس بچے کو پکڑا, اس کو بند کیا. اب وہ باقاعدہ جیسے ہماری جیل ہوتی ہے ایسی سزا کے لیے نہیں کیا, 2 مہینے کے لیے اس کو ایک جگہ پہ رکھا. 2 مہینے تک اس بچے کو ان پرندوں کے نام سکھائے جو وہاں پہ جن کو مارنا شکار کرنا اس پہ ممانعت تھی اس ملک میں. جب وہ بچہ نکلا تو کیا ہوا کہ جی سزا تو ہو گئی, سزا کے ساتھ علم بھی بڑھ گیا. اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں دیکھیں یار یہ وہاں کا قانون کتنا اچھا ہے, حالانکہ انہوں نے یہ جو لا ہے نا یہ ہمارے یہاں سے دیا. فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیدی آئے تھے ان کا جو فدیہ رکھا تھا چھوڑنے کا, وہ کیا رکھا تھا کہ ایک بندہ 10 بچوں کو پڑھائے گا. لا ہمارے تھے, اپنائے کسی اور نے. اچھا ہماری غلطی یہ کہ اپنائے تو نہیں تھے لیکن ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہے, قانون ہی ہمارے تھے. جنہوں نے اپنا لیا وہ کامیاب ہو گئے. تو انہیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کو پہلے پڑھیں پھر امپلیمنٹ کریں اپنے اوپر. ہمارے فرد سے معاشرہ اور معاشرے سے جو ہے فرد سے افراد اور افراد سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے. آپ نے سنا ہے ہر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہے بحیثیت مسلم, بحیثیت پاکستانی. پھر جب آپ ہی سدھر جائیں گے, ہر بندہ یہ سوچ لے گا, آپ کا معاشرہ سیٹ ہو جائے گا. ہم نے اپنی تعلیم قرآن کو چھوڑ دیا, معاملات کو چھوڑ دیا, کسی اور نے اپنایا, پڑھا, چاہے وہ مانتے نہیں ہیں لیکن کامیاب ہیں. کتنے لوگ اگر آپ ہسٹری پڑھیں, تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا پاکستان میں سالانہ لوگ کتنے حج پہ جاتے ہیں. فراڈ میں بھی سب سے آگے. بلکہ ایک جگہ تو میں نے پڑھا, بڑی ایک مزے کی تحقیق تھی وہ, کہ دیکھیے آپ بازاروں میں جائیں آپ کو داڑھی والے ملیں گے, حاجی ملیں گے, جو جتنا بڑا نمازی ہے وہ اتنا بڑا فراڈی آدمی ہے. بالکل یہ مارکیٹ میں ہے, بالکل ایسے ہی. جو جتنا بڑا نمازی ہے وہ اس سے جھوٹ بولتا ہے, جھوٹی قسمیں کھاتا ہے, حرام کھا رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ لبادہ بھی ایسا ہے, عمل بھی کر رہا ہے, تب بھی ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ 2 چیزیں علماء نے بیان کی, وہ ہونی لازمی تھی. اس بات کا یقین ہے کامل ہونا کہ مجھے مرگ خدا کو جواب دینا ہے. وہ علماء جو ہمارے سارے محترم وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کا یقین نا یہ آپ کا بیج ہے. جیسے آپ پھل وغیرہ جب لگاتے ہیں, درخت وغیرہ بیج لگاتے ہیں نا, بیج ٹھکانے پہ لگ جاتا ہے تو پھل صحیح آتا ہے. بالکل بعض اوقات پھل ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے, کسان کہے گا جی پانی صحیح نہیں لگا تھا, بیج ٹھکانے پہ نہیں لگا تھا, اس کی جو پرورش جو ہوتی ہے وہ دیکھ بھال وہ صحیح نہیں ہوئی تھی. بالکل آپ کا یقین ہی کمزور ہو چکا ہے. اگر آپ کا یہ یقین کہ جی مجھے مرنا ہے, خدا کو جواب دینا ہے, یہ بات سیٹ ہو جائے نا, آپ کے معاملے سیٹ ہو جائیں گے, آپ کی ڈائریکشن, آپ کا قبلے کا سم جو رخ وہ سیٹ ہو جائے گا. یہ چیزیں نہیں ہیں ہمارے پاس. ہمیں تو یہ ہے کہ جی جو کچھ ہے وہ یہی ہے, یہی کرنا ہے, یہی جینا ہے اور یہی مرنا, اس کے بعد جواب دہ ہے ہی نہیں. تو بس کچھ چیزوں کا جو ہے وہ ایمان میں ہماری کمزوری ہے اور ناپختگی ہے, علم کی کمزوری کہتے ہیں. یہ چیزیں ہیں انشاءاللہ جس دن یہ آئیں گی چیزیں, اور ایک دن آئیں گی قیامت سے پہلے, ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا پہ اسلام کا راج ہوگا. اس لیے کہ اس وقت حاکم وقت امام مہدی ہوں گے جو خلیفہ برحق ہوں گے, اور ان کا ایمان, ان کا یقین, ان کے ماننے والا کا ایمان یقین بھی پختہ ہوگا. تب یہ وقت آئے گا, دیکھیں کب تک آتا ہے, لیکن حال جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے. علامہ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے نصاب میں ان چیزوں کو ایڈ کرنا چاہیے بچوں کے لیے تاکہ ان کا یقین کامل ہو؟ نہیں تو نصاب میں آپ دیکھیں نا ہمارے کیسے نصاب میں ایڈ کریں گے جب آپ کا جو ملک کا قانون ہے, آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور آپ کے ملک کا قانون جو ہے وہ برٹش انداز میں چلتا ہے, اور جو برٹش قانون ہے وہ آپ کے یہاں لاگو کیا جاتا ہے. تو آپ سوچیں جب آپ کا قانون ہی, آپ کا عدل و انصاف کا نظام ہی آپ کو جو ہے وہ کافی دیا گیا ہے, تو نصاب تو بہت چھوٹی چیز رہ جاتی ہے. کیونکہ کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی ریاست میں سب سے ضروری چیز جو امپلیمنٹ کرنے کی ہوتی ہے, سب سے پہلی چیز جس سے ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے وہ ہوتا ہے عدل و انصاف کا نظام. اگر وہ نظام ہی آپ کا جو ہے وہ کرپٹ ہے تو گورے آئے, انہوں نے ہم پہ قبضہ کیا, ہم پہ حکومت کی, اور ہمیں ایک نجست اور انتہائی بیکار اور انتہائی ہمارے لیے نقصان دہ نظام دے کے چلے گئے.
اور ہمارے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں, جو پالیسی میکرز ہیں, انہوں نے اسی کو کنٹینیو رکھا. حالانکہ کئی حکومتیں آئیں, کئی لوگ آئے, اچھے اچھے لوگ آئے, لیکن انہوں نے اس طرف کبھی لیکن زہر بھائی یوں کہہ لیں 47 کے بعد پاکستان صرف ایک جگہ الگ ہوئی ہے, نظام وہی رہ گیا ہے. نظام بالکل انہی کا ہے, بہت سی چیزیں ہیں. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان تو بنے, لیکن ہم اسلام کو نہیں اپنا سکے. بالکل ہم اسلامی نظام کو نہیں لا سکے. ایون کہ ہمارے کرنے میں ناکام عدلیہ میں آج بھی ایک قانون موجود ہے کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے جی سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ دیا ہو کسی بھی مسئلے پہ, جب آپ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں اس سے نیچے اور وہ فیصلہ آپ وہ ریفرنس کوٹ کرتے ہیں, تو ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ چیلنج نہیں کرتا, وہ اس کو مانتا ہے. ہمارے یہاں یہ بھی قانون آج موجود ہے کہ اگر امریکہ کی کسی عدالت میں کوئی فیصلہ ہوا ہے اور آپ نے وہ ریفرنس کوڈ یہاں کیا ہے, وہ مانا جاتا ہے. حالانکہ وہ ملک الگ, وہ ریاست الگ, ہمارے معاملات الگ ہونے چاہیے, لیکن دیکھیں وہی قانون چل رہا ہے ہمارے یہاں. بالکل, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ یہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے. اور گو کہ پتہ نہیں آپ اور میں اپنی عمروں میں دیکھ سکیں گے نہیں دیکھ سکیں گے, جب سے اپن لوگوں نے ہوش سنبھالا ہے ہم نے تو یہی بگڑا ہوا نظام دیکھا ہے. اللہ بہتر کرے, کوئی نہ کوئی مسیح آئے گا, کوئی نہ کوئی محمد بن قاسم آئے گا, کوئی نہ کوئی آئے گا جو اس ہمارے ملک کو بھی جو ہے وہ سدھارے گا اور اس کو بہتر بنائے گا. عمیر بھائی کی طرف چلتے ہیں. عمیر بھائی کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں, ہم نے کہا تھوڑا ان کو. میں سر میں نصاب کی بات کر رہا تھا, ابھی میرے ذہن میں نصاب کی بات آ گئی, نصاب میں شامل کر لیتے ہیں. تو اب نصاب میں شامل کرنے کے لیے مجھے ایک چیز بتائیے کہ آپ کا تعلیمی نظام کتنا اسٹرانگ ہے؟ بالکل بھی اسٹرانگ نہیں ہے. تو وہاں پر آپ اس کو نصاب میں دے دیتے ہیں تو آپ اس کی بے عزتی کروائیں گے, بے حرمتی کروائیں گے. اچھا, نصاب سے بات آئی, علامہ صاحب آپ بھی توجہ سے سنیے. نصاب سے عمیر بھائی میں آپ کو مزید بات بتا دوں, پاکستان میں ایک عجیب سسٹم ہے. نصاب کی ہم بات کریں تو ہمارا جو گورنمنٹ کا جو اسکولز ہیں, جو سرکاری اسکولز ہیں, ان کا نظام نصاب جو ہے الگ ہے. دیکھیں سر جو ہیں نصاب کا جو ٹھیک ہے, آکسفورڈ جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ پاکستان میں معتبر اور زبردست اور بہترین سمجھا جاتا ہے. بالکل کس کی ہے, ٹھیک ہے, وہاں سے نظام نفاذ آنے سے ہم باہر سے لے رہے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس کوئی تعلیم دانوں کی کمی نہیں ہے, اور جو ہمارا سرکاری نصاب ہے اس میں کافی بہتر چیزیں ہیں. اگر ہم سرکاری نصاب کو دیکھیں جو سرکاری اسکولوں میں ہم پڑھتے ہیں, اس میں پھر بھی بہتر ہے, اس میں پھر بھی دین اسلام کی گفتگو ہے, بالکل اچھی چیز ہے. اب آکسفورڈ تو ظاہری بات ہے وہ ایک یورپین معاشرہ ہے, وہ ایک غیر مسلم معاشرہ ہے, انہوں نے اپنی کتابیں دی ہوئی ہیں, اس میں وہی میسیجز ہیں. اور ہمارے یہاں اس کو جو ہے وہ تذلیل سمجھا جاتا ہے. سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں, سرکاری اسکول, اچھا, مطلب اس کو سمجھتے کہ شاید صرف غریب کا بچہ ہی سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے. تو اچھے سے اچھا مطلب ایک نارمل مڈل کلاس آدمی بھی ہوتا ہے جو پیسے کم کماتا ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ یار میں مہنگے اسکول کو افورڈ نہیں کرتا ہوں, لیکن وہ معاشرے میں برابری کرنے کے لیے, اپنا اسٹیٹس مینٹین رکھنے کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے, اور مہنگے اسکول میں بچوں کو داخلہ کراتا ہے کہ کہیں میرے بچے کو بھی لوگ حتک کی نگاہ سے نہ دیکھیں, اور نہ ہی دوسرے رشتہ دار اور میری بیوی بھی محسوس نہ کرے کہ یار دیکھو تو بچوں کو جو ہے. ویسے بھی ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے, جس کے بچے جتنے زیادہ مہنگے اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی ذرا پرائرٹی الگ ہو جاتی ہے فنکشنز کے اندر. حالانکہ دیکھیں میں آپ کو مزید بتاؤں سر کہ آج سے اگر ہم 20 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ جو پرائیویٹ اسکولوں کی جو بھرمار ہے یہ نہیں ہوتی تھی. گنتی کے اسکول ہوتے تھے, پرائیویٹ اسکول ہوتے تھے, لیکن ایک بہت سلیکٹڈ ان کی کیپیسٹی تھی. سرکاری اسکول کا پڑھا ہوا بچہ, یا آج کے دور میں اگر ہم بات کریں ہم سے 20 سال بڑے 25 سال بڑے جو لوگ ہیں, میرے فادر کی بات کریں یا آپ کے فادر کی بات کریں, مطلب جو اس وقت 60 55 50 سال کی عمر کے لوگ ہیں, اس زمانے میں یہ تمام لوگ جو آج بڑے بڑے عہدوں پر بھی فائز ہیں, ٹھیک ہے, بہت سارے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں, یہ سب سرکاری اسکولوں میں پڑھے. اور ان کی نالج اور ان کی جو گرپ ہے نا تعلیم پہ, وہ ہمارے آج کے اے لیول کے اسکول کے بچے میں بالکل نہیں ہے. بالکل وہ جو تمیز اور وہ جو تہذیب اور وہ جو ایک تمدن ہے اس کے اندر, وہ جو اس کے اندر ایک سسٹم ہے کہ ہاں یار واقعی میں یہ ایک باشعور آدمی ہے. ہم ہائر اسکول میں پڑھنے کے باوجود بھی لاشعور ہیں. آج کل کا نوجوان آپ جائیں, آپ کسی ہائر ایجوکیشن ادارے کا بچہ لے لیں, ٹھیک ہے, کوئی بھی بڑے سے بڑا اسکول ہو اس کا بچہ لے لیں, جو کہ ایک سمجھدار بچہ ہوتا ہے, 14-15 سال کا بچہ لے لیں, 6ٹھی 7ویں 8ویں کلاس کا بچہ لے لیں, آپ یقین کریں اس کو نہ تو بات کرنے کی تمیز ہوگی, بالکل نہ اس کو بڑوں کو ادب کرنے کا پتہ ہوگا. اسکول والے کلیم تو کرتے ہیں کہ جی ہم اس کو مینرز بھی سکھا رہے ہیں, اس کو مینرز کیا سکھائے جا رہے ہیں, جی ٹائم سے اٹھنا ہے, ٹھیک ہے جی, ٹائم سے سونا ہے, یہ تو بھائی والدین بھی کر لیں گے, بھائی جوتے صاف ہونے چاہیے, کپڑے اچھے ہونے چاہیے, ٹرن آؤٹ آپ کا اچھا ہونا چاہیے, آپ کو اچھا رکھنا ہے, انگلش آپ نے لازمی بولنی ہے. بالکل. اچھا, ہمارے یہاں ایک بڑا یہ بھی مسئلہ ہے سر کہ انگریزی جو بولتا ہے وہ جی پڑھا لکھا بھی ہے اور وہ کسی اچھے گھر سے. بالکل سر ایسا ہی ہے. حالانکہ انگریزی ہماری زبان ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, ہمارے یہاں عموماً دیکھا گیا, عموماً جیسے اگر مجھے اچھی انگلش آتی ہے, اگر میری گرپ ہے نا, تو میں آپ پہ روب جھاڑنے کے لیے آپ سے بولوں گا اور بھی عمیر صاحب ہاؤ آر یو. یہ بھی پورے ایک لابی ہے, میں نے اس کے بارے میں پڑھا یہ ہے کہ باقاعدہ انگلش زبان کو ہمارے یہاں بیچ میں لا کر یہ جو تھوپا گیا تھا, یہ کہتے ہیں کہ آپ کو احساس کمتری کا شکار کرنے کے لیے تھا. آج سے 200 سال پہلے بر صغیر میں مدرسے تھے, اسکول کالج نہیں تھے, اور میں نے ایک جگہ یہ پڑھا باقاعدہ, مجھے ابھی یاد ہے کہ 99% 99% لوگ اس وقت پڑھے لکھے تھے.
पढ़े लिखे, इंग्लिश लैंग्वेज का तसव्वुर दी, कॉलेज आपका था नहीं, यूनिवर्सिटी आप मदारिस में, आज आप शरह ख़वानगी देख लें, इंग्लिश हमारे दरमियान मौजूद है, कुछ ऐसे ही। मुझे बड़ी चिड़ होती है सर, मैं क्योंकि खुद माशाल्लाह उर्दू से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, एक तो मेरी मादरी ज़ुबान भी है, दूसरा मेरी कौमी ज़ुबान भी है, ये मेरे मुल्क की कौमी ज़ुबान है, मेरे मुल्क की पहचान है। तो मैं अगर अपने मुल्क की बात करूँ, अगर मैं वतन परस्त हूँ, तो मैं अपने वतन की हर उस चीज़ को हाईलाइट करूँ। तो मैं अक्सर, मेरे ऑफिस में लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, नए सीखने वाले स्टूडेंट्स आते हैं, जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स आते हैं बहुत से, तो जब वो आते हैं ख़ास तौर पे मैं सबसे ज़्यादा नाराज़ उन पर होता हूँ कि जो मादरी ज़बान जिनकी उर्दू होती है, यानी जो उर्दू स्पीकिंग है, वो जब आके उर्दू की टांग तोड़ते हैं, मैं उन पर नाराज़ होता हूँ कि यार आप उर्दू स्पीकिंग है, आपकी ज़ुबान है ये, आपको बाय बर्थ मिली है, आपको सीखनी नहीं पड़ी, तो आपके तलफ़्फ़ुज़ क्यों ख़राब? अल्लामा साहब वाली बात बिल्कुल सही है सर, ये एक लॉबी काम कर रही है, हमारी जो कौमियत को भी ख़राब कर रहे हैं, हमारी मजहबियत को भी ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें एजुकेशन से मैं एक चीज़ में नोट कर रहा था कि अभी हमने जिक्र किया कि ऑक्सफोर्ड के कोर्सेज़ पढ़ाए जा रहे हैं, तो हमारा जो रियासत का निज़ाम है तालीम का, वो ऑक्सफोर्ड क्यों नहीं पढ़ाता हमें, वो क्यों नहीं पढ़ा रहा? हमारी रियासत ने प्राइवेट स्कूल से क्यों इनको गो हेड कर दिया कि भाई आप फीस लेके ऑक्सफोर्ड पढ़ा रहे हैं, हम वही अली की टांग लेके बैठे रहेंगे, इसमें ना दीन है, ना दुनिया है, ना शरीयत है, ना कुछ है। बिल्कुल, तो ये रियासत की जिम्मेदारी है ना। हमने बिल्कुल जो कम्प्रोमाइज़ किया हुआ ना, हमने अपनी ज़बान को, अपनी तालीम को, ये उसका इवन मेरे मरहूम भाई के दोस्त हैं 11-12 की कहते हैं, उनमें से 9 लोग चाइना गए PhD के लिए, वहाँ 2 साल पहले चाइनीज़ ज़बान सिखाई गई, उसके बाद चाइनीज़ में उनको पढ़ाया गया। मीन्स ये देखें, उन्होंने अपनी ज़बान और अपने निसाब तालीम पर कम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो वो इससे आगे भी है। हमने तो हमेशा अज्ञात की चीज़ों को अपनाया और अपने आप को कमतर ही समझा, तो आज यहाँ है। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू रही माशाल्लाह से, और हमारा वक्त जो है इख्तिताम की जानिब जा रहा है, और शहरी करीब है, और हाजी महफूज के नान मौजूद हैं ज़बरदस्त किस्म के, और हमने जो है वो ज़बरदस्त शहरी बनवाई आज आपके लिए, मैं वो आपको भी खिलाएंगे। लसीफ़ा का ब्रेड भी, लसीफ़ा का ब्रेड भी होता है हमारी शहरी में, और जो है वो हमारा जो कुक है इनायत कमरानी, वो बड़े मज़ेदार खाने बनाता है, तो आपको ज़बरदस्त सहरी कराएंगे। मतलब फिर मैं ये सोचूँ कि सहरी करके ही जाऊँ ऐसे ना? हाँ जी बिल्कुल, आपने सहरी बगैर हमसे नहीं जाना, और हम सर जाने भी नहीं देते अपने मेहमान को सहरी के बगैर। अल्लामा साहब तो फजर तक हमारे साथ होते हैं, फजर साथ ही पढ़ के जाते हैं हमारे साथ माशाल्लाह। तो बहुत अच्छा माहौल रहा माशाल्लाह से, आप दोनों साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम ज़बरदस्त और एक अच्छी सैर हासिल गुफ्तगू हुई, उम्मीद करता हूँ कि हमारी गुफ्तगू से लोगों को कोई फ़ायदा मिलेगा। और फिर बता रहा हूँ एवरग्रीन क्लोथिंग पे ज़रूर जाना है, जो नहीं जाएगा मैं कर देता हूँ उससे। सवाल भी याद दिला दें। सवाल फिर मैं याद दिला देता हूँ, वैसे अब तक तो काफ़ी कमेंट्स आ चुके हैं, तो जवाब आ गए, फिर भी याद दिला देते हैं कि कुरान शरीफ की सबसे छोटी सूरत जो है वो कौन सी है, तो इसका जो सही जवाब दे रहा है और जो जिसका सबसे पहले जवाब आएगा उसको हम गिफ्ट वाउचर देंगे। हो सकता है कभी कभी हम 2 विनर्स भी कर देते हैं, तो एक साथ 2 विनर्स भी दे सकते हैं। 2000 रुपये का फ्री गिफ्ट वाउचर है। रमज़ान ट्रांसमिशन का वक्त इख्तिताम जा रहा है, हम सुनते हैं पहले नाते रसूल मकबूल, उसके बाद करेंगे दुआ। या मुस्तफा अता हो फिर हाज़री का कर लूं नज़ारा कर फिर आपकी गली का। या मुस्तफा अता हो और एक बार तो दिखा दो रमज़ान में मदीना। एक बार तो दिखा दो रमज़ान में मदीना। बेशक बना लो आका मेहमान 2 घड़ी का। बेशक बना लो आका मेहमान 2 घड़ी का। या मुस्तफा अता हो और रोता हुआ फिरा दिखाऊं। रोता
دکھاؤں افسانہ پھر سناؤں میں اپنی بے بسی کا یا مصطفیٰ عطا ہو اور میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں میزان پہ سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لوں نظارہ آ کر پھر آپ کی گلی کا سبحان اللہ ماشاءاللہ. حسان رضا قادری، زبردست اور خوبصورت آواز اور بہت ہی زبردست کلام. ہم سب جو ہے وہ ایک سرور کی کیفیت میں آ گئے تھے ماشاءاللہ. بڑا اچھا ماحول بنایا آپ نے. اور ناظرین وقت اختتام پذیر ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے پروگرام کے آخر میں ہم ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے گفٹ ہیمپرز دیتے ہیں اپنے مہمان کو. تو کیونکہ آج ایور گرین کلوتھنگ خود بیٹھا ہے ہمارے پاس تو ان کا گفٹ جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں ان کی جانب سے، عمیر صاحب کی جانب سے. انہوں نے بریک میں کہا کہ میں نے بھائی گفٹ تو ہم دیں گے، اب بھلے آپ ایور گرین ہیں، آپ نے تو ہمیں دیے ہیں لیکن گفٹ ہم آپ کو دیں گے، آپ بھلے واپسی کر دیجیے گا ہمیں. انہوں نے بولا نہیں میری طرف سے آپ علامہ صاحب کو ایک گفٹ دے دیں. تو بھائی علامہ ارسلان کو ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے میں گفٹ دوں گا. علامہ صاحب یہ قبول فرمائیں ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے ایک چھوٹا سا تحفہ. اب ہم ناظرین چلیں گے اختتام کی جانب اور انشاءاللہ آپ سے پھر کل ملاقات ہوگی. اور آپ نے کہیں نہیں جانا ہے اور اسی طرح رمضان ٹرانسمیشن کو دیکھتے رہنا ہے اور اسی طرح پسندیدگیاں دینی ہے، اسی طرح آپ نے کمنٹس کرنے ہیں اسی طرح. اور آپ کے جو بھی آج کے ونرز ہوں گے ان کے جو گفٹ واؤچرز ہیں وہ انہیں پہنچا دیے جائیں گے انشاءاللہ قریب. تو اپنے میزبان عزیر خان زئی اور عمار قریشی کو دیجیے اجازت. ہم دعا کریں گے اور دعا کے بعد اجازت لیں گے. اسی طرح دیکھتے رہیں اور پسند کرتے رہیں کرم رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلوتھنگ عبداللہ مال سے براہ راست. دعا فرماتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین. مولا کریم اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جتنے بھی مہمان یہاں آئے مولا ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جن احباب نے تعاون کیا ان کے تعاون کو قبول فرما. ان کے رزق حلال میں، جان میں، مال میں، عزت آبرو میں خوب برکتیں عطا فرما. ہماری عبادات، ریاضات، مجاہدات کو قبول فرما. تراویح، رمضان کے روزے، تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل پڑھنا قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کرم ہے رمضان.
gon' put them back up on the shelf. Case my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन 120 150 ऐं 252 रिहायशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लॉट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार्क त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं राब्ते लाइ 0333078163 रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द। रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट